السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب، تو کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں. اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، آپ کی مشکل کو آسان فرمائے. اگر کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بری نظر سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور جناب ڈیئر لسنرز، میں آپ سب سے جو ہے کئی بار یہ درخواست کر چکی ہوں کہ آپ لوگ ناول کی جو ایپیسوڈ ہے بے شک پوری مت سنا کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں یا ویسے سنیں یا آپ ناول ختم ہونے پر سنیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ شروع کے 4-5 منٹ جو ہے وہ میری بات سن لیا کریں، میری بات کا جواب دے دیا کریں. مجھے اندازہ تو ہونا کہ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. اب اس ناول کی 2 ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہیں، لیکن دونوں پر نہایت خاموشی ہے. بالکل سائلنٹ موڈ پر لگے ہوئے ہو یار آپ لوگ. اتنا میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ محسوس کروایا کریں کہ میں اکیلی نہیں بول رہی ہوں، بلکہ مجھے سامنے سے سننے والے لوگ موجود ہیں. ایک بار اثر ہو جاتا ہے، آپ لوگ کچھ دن کمنٹس کرتے ہو، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہو، پھر ہو جاتے ہو. مطلب سب کو ایک ساتھ ہی کوئی مصروفیت آ جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے میری باتوں کا جواب ہی نہیں دیتے ہیں اور کچھ اپنے تاثرات بھی بیان نہیں کرتے ہیں. کہانی سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، تھوڑی بہت سنی ہے تو کیسی لگی ہے. میں آپ کو ہر ایپیسوڈ کے ساتھ بھی ریویو دینے لگی ہوں اب تو، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کہانی کس قسم کی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ لوگ میری باتیں سنتے ہی نہیں ہیں. میں نے سب سے کہا ہے کہ شروع کے 4-5 منٹ جتنی دیر میں بول رہی ہوتی ہوں ایپیسوڈ سٹارٹ نہیں ہوتی، آپ لوگ مجھے سن لیا کریں. یا پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ میں بھی سائلنٹ موڈ پر لگ جاتی ہوں، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی. ایپیسوڈ شروع کیا کروں، ایپیسوڈ اینڈ کیا کروں اور بس بات ختم. میں خود کچھ نہ بولوں، آپ لوگوں سے کچھ پوچھوں بھی نہیں، اور بس یہی چلتا رہے کہ میں بس ایپیسوڈ اپلوڈ کروں، آپ لوگ صرف سنا کریں، ہم باتیں نہیں کیا کریں گے. میں نے تو سوچا یہ تھا کہ میں جو ہے ایک دن کبھی ہفتے میں کوئی ایک دن یا 2 ہفتوں میں ایک دن کبھی میں لائیو آ جایا کروں آپ کو، چاہے ہم باتیں کر لیں، چاہے میں آپ کو ایپیسوڈ جو ہے وہ لائیو سنا دیا کروں. لیکن آپ لوگوں کا رسپانس ہی ایسا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ میں ایسے ہی بلا وجہ آ کے پھر اداس ہی ہوں گی کہ لائیو آؤں گی، اس وقت کوئی ہوگا نہیں، جوائن نہیں کرے گا، تو پھر میں اکیلی کیا کروں گی. تو آپ لوگ ریکارڈڈ ویڈیو پر ہی نہیں آتے ہیں، جلدی سے بات نہیں کرتے ہیں، تو لائیو آپ نے کیا بات کرنی ہے مجھ سے. تو پھر میں نے یہ ارادہ کینسل کر دیا. اب بھی کافی باتیں ہو گئی ہیں، یہ بھی آپ لوگ پتہ نہیں سنیں گے یا نہیں سنیں گے. فی الحال بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. تو جناب کہانی کا نام ہے عشق، عورت اور عنکبوت. مصنفہ ہے گل ارباب. قسط نمبر 3. وہ کرسی پہ سر جھکائے بیٹھی مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی جا رہی تھی. کئی گھنٹے سے وہ آپریشن تھیٹر کے باہر ویٹنگ روم میں یوں بیٹھی تھی کہ ویٹنگ روم کی کھڑکی سے آپریشن تھیٹر کا دروازہ صاف نظر آ رہا تھا. کھڑکی کھلی تھی. جب بھی دروازہ کھلتا وہ اس کبوتر کی طرح آنکھیں زور سے میچ کر یوں بند کرتی جیسے بلی نظر آ گئی تھی، اور وہ آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ بلی دکھائی نہیں دے رہی تو اب ہے بھی نہیں. اسے بھی یہی ڈر تھا جس کے خوف سے وہ آنکھیں چرا رہی تھی کہ کہیں کوئی نرس یا ڈاکٹر مایوس چہرے کے ساتھ باہر نکل کر اسے ہمدردی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ نہ کہہ دے کہ مس سارہ، ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی حتی الامکان کوشش کے باوجود آپ کی والدہ کو بچا نہ سکے. وہ آپریشن تھیٹر کے دروازے سے نکلتے ہوئے غیر معمولی حد تک اونچے لمبے ڈاکٹر ابراہیم کو دیکھ کر ایک دم تڑپی کہ پوچھوں ماں پہ کیا بیت رہی ہے. لیکن ازلی بزدلی نے اسے روک رکھا تھا، کہیں کوئی بری خبر ہی سماعتوں کو پگھلے سیسے کی طرح جلا نہ دے. اس وقت اس کا دل معمول سے بہت زیادہ تیز دھڑک رہا تھا. دھک دھک کی آواز اس کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی. وہ سر جھکا کر گردن سینے میں چھپا رہی تھی. ہاتھ بھی دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے. ہونٹ آیتیں پڑھ پڑھ کر بالکل سوکھ گئے تھے. ڈاکٹر ابراہیم نے ادھر سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا. وہ سہمی سہمی سی لڑکی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہولے ہولے کانپ رہی تھی. وہ کچھ دیر تک تو اسے افسوس بھرے انداز میں دیکھتے رہے، پھر اس کے قریب آ کر آواز دی، بیٹا جی آپ کا گڈ نیم کیا ہے؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی. ان کے ماتھے پہ پڑی فکر مندی کے بل اور الجھے الجھے بال، چہرے پر چمکتے پسینے کے ننھے ننھے قطرے جنہیں وہ ٹیشو پیپر سے صاف کر رہے تھے. وہ ایک جھٹکے سے بگڑے تیوروں کے ساتھ اٹھ کر ان کے مقابل کھڑی ہو گئی. مجھے پتا ہے آپ سب نے مل کر میری ماں کو مار دیا ہے اور اب مجھے یہ کہیں گے کہ ہمیں بہت افسوس ہے، ہم انہیں نہیں بچا سکے. وہ تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈاکٹر ابراہیم کا گریبان پکڑے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، تم سب سے نفرت ہے مجھے. پہلے میرا آسمان چھین لیا اور اب میری جنت بھی چھین لی.
تم لوگ مسیحا نہیں ہو، قاتل ہو، قاتل ہو۔ مما، میری مما جان۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ابراہیم کے پیچھے کھڑا ولید حسن کچھ کہتا، وہ ڈاکٹر ابراہیم کی باہوں میں جھولنے لگی۔ ہم بہت پر امید ہیں بیٹی کہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی اور ولید حسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر حیران پریشان سے ڈاکٹر ابراہیم کی باہوں سے اسے لے کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ پھولوں کی طرح ہلکی پھلکی وہ بکھرے بالوں اور سرخ متورم ناک والی لڑکی کل سے مسلسل ذہنی اذیت سہ کر شاید تھک چکی تھی۔ ڈاکٹر نوفل نے پریشانی سے اپنے سینئر اور بین الاقوامی سطح تک شہرت یافتہ ڈاکٹر ابراہیم کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ اس بدتمیزی پہ ناراض نہ ہو گئے ہوں، لیکن وہ اپنی شرٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے جو سارا کی گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے کھل گیا تھا، تشویش بھری نظروں سے اسے ولید حسن کی باہوں میں بے سود پڑا دیکھ رہے تھے۔ ولید حسن نے اس کے جسم سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو کے سحر سے خود کو نکالا۔ کسی بھی لڑکی کو اس نے اتنے قریب سے پہلی بار دیکھا، چھوا اور محسوس کیا تھا۔ اس کے ریشمی بال ولید حسن کے بازو پر بکھرے تھے۔ تیز سانس لیتے سینے کے زیر و بم سے گھبرا کر اس نے ادھر ادھر متلاشی نظریں دوڑائی کہ کہیں جگہ مل جائے اسے لٹانے کی۔ انہیں وارڈ میں لے جاؤ، شدید ڈپریشن سے یہ حالت ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نوفل نے پہلے اس کے لڑکتے ہوئے بازو کو پکڑ کر اس کی نبض چیک کی، پھر اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ ولید حسن نے سر ہلا دیا۔ اسے پریشانی اس کی بے ہوشی سے زیادہ اتنی نزدیکی کی تھی۔ وہ شاید ہوش میں آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے کھلتی آنکھوں کے لرزتے پپوٹے اس کے ہوش میں آنے کی خبر دے رہے تھے۔ ڈرپ اور خواب آور دواؤں کے زیر اثر وہ بڑے سکون سے سوتی رہی تھی۔ سر آپ جا کر کچھ دیر آرام کر لیں، کل سے مسلسل جاگ رہے ہیں، ہم ہیں نا ان کے پاس۔ نرس نے ولید حسن کی سوجی ہوئی آنکھوں اور تھکے تھکے چہرے کی طرف دیکھ کر ہمدردانہ انداز میں کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اب یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ سب جانتے ہو کہ میں ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرتا بلکہ پوری ایمانداری سے نبھاتا ہوں۔ ادھر ان کی والدہ بے ہوش پڑی ہیں اور ادھر یہ، میں بھلا کیسے سو سکتا ہوں؟ اور آپ بے فکر ہو جائیں، ہم اور آپ تو ویسے بھی غیروں اور اجنبیوں کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر وقت گزارتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ تو پھر اپنے ہیں۔ وہ اپنے اس جملے پہ خود ہی حیران تھا کہ کیسے ایک دو دن میں اجنبی سے کوئی اس کی ذمہ داری بن گیا اور پھر اب اپنا بھی کہہ دیا اس کی زبان نے۔ نرس سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یوں ہی زبان پھسل گئی، ورنہ ایسی پاگل لڑکی کو اپنا بنا کر پاگل ہی ہونا ہے بندے نے۔ اس نے خود اپنی بات کی تردید کرتے ہوئے اسے بغور دیکھا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مما کہاں ہیں؟ کیسی ہیں وہ؟ اور میں کہاں ہوں؟ وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے سہمی ہوئی نظر سے سائڈ ٹیبل پر پڑی دوائیاں اور کاغذ دیکھے۔ اسے صرف انجیکشن سے ہی ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ ہر طرح کی گولیاں، دوائیاں وغیرہ دیکھ کر وہ سہم جاتی تھی۔ اس وقت بھی یہی منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ سے اپنے ماتھے سے پسینے کے قطرے صاف کرنا چاہ رہی تھی کہ بازو ہلاتے ہی اس کے لبوں سے آہ نکلی۔ اف! درد کی تیز لہر اس کے ہاتھ کی پشت پہ لگے ڈرپ کو ہلانے سے اٹھی اور پورے بازو میں پھیل گئی۔ اس نے درد سے گھبرا کر کلائی واپس تکیے پہ رکھ دی۔ ڈاکٹر ولید حسن نے اٹھ کر بنا کچھ کہے ڈرپ اتاری اور اس کے ہاتھ سے کینولا اتار کر ٹیپ لگا دی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ ولید نے عام سے انداز میں پوچھا، مگر وہ سوائے اس بات میں سر ہلانے کے کوئی جواب نہ دے سکی۔ آپ کو ڈاکٹر ابراہیم سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اس ملک کے ہی نہیں بلکہ باہر بھی بہت جانے مانے ڈاکٹر ہیں، اور ان کا اس طرح آنٹی کا آپریشن کرنے کے لیے اتنی جلدی راضی ہونا ان کا بہت بڑا احسان ہے، جس کا صلہ آپ نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر بدتمیزی کرتے ہوئے دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا۔ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ میری مما کہاں ہیں اور وہ کیسی ہیں اب؟ وہ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اس کے ملامت آمیز لہجے کو مکمل نظر انداز کر چکی تھی اور سائیڈ پر پڑے دوپٹے کو کندھوں پر پھیلا کر ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے اترنے لگی۔ دواؤں کے زیر اثر اسے چکر سا آ گیا تھا۔ اسے سر پکڑ کر تقریباً لہراتے دیکھا تو ولید حسن بے اختیار تیزی سے آگے بڑھا اور اسے کندھوں سے تھام کر واپس بیڈ پر بیٹھنے میں مدد دی۔ پلیز میری مما کے بارے میں کوئی بری خبر نہ دینا، مجھ میں ہمت نہیں۔ اس کی بھرائی ہوئی نقاہت زدہ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے، بہت ٹوٹی ہوئی ہے۔ مس سارا عزیز خان، آپ مجھے بولنے کا موقع دیں تو میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ اس ملک کے بلکہ اس ملک کے باہر بھی بہت مشہور ڈاکٹر ہیں ابراہیم صاحب۔ انہوں نے بہت کامیاب آپریشن کیا ہے آنٹی کا اور انہیں پوری امید ہے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ ایک ہمدرد انسان ہے اور اپنے پیشے سے انہیں بہت محبت بلکہ عشق ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے مریضوں کے لیے یوں فکر مند ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی اپنے سگے رشتوں کے لیے پریشان ہوتا ہوگا، لیکن میں نے انہیں کبھی کسی مریض کی صحت اور زندگی کے لیے اتنا فکر مند پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا آنٹی کے لیے وہ فکر مند ہیں۔ وہ بہت نرمی سے تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ لاپرواہی سے اپنے دودھیا ہاتھ کے چمکیلے ناخنوں کو یوں بغور دیکھ رہی تھی جیسے ان پہ کوئی دلچسپ فلم چل رہی ہو۔ وہ پل بھر کے لیے رکا۔
ڈاکٹر ابراہیم 2 بار آپ کو دیکھنے بھی آ چکے ہیں اور بار بار فون کر کے بھی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو ہوش آیا کہ نہیں۔ وہ بمشکل اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ اگر آپ کی تقریر جس کا عنوان ہے ڈاکٹر ابراہیم اور ان کی عظمت کی کہانی ختم ہو گئی ہے تو مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیں، اس کا انداز جتانے والا تھا۔ چلے میں نے مان لیا کہ وہ بہت مہان ہے، اب آپ بھی میری ایک بات مان لیں اور مجھے دل سے شکریہ کا موقع دیں۔ وہ طنزیہ انداز میں بول رہی تھی۔ ولید نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اب بولیں مس سارہ عزیز خان، آپ کیا منوانا چاہ رہی ہیں؟ اور جہاں تک بات شکریہ کا موقع دینے کی ہے تو نہ آپ سے شکریہ وصول کرنے کا شوق ہے نہ کوئی امید ہے۔ آپ جیسی احسان فراموش لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جو اس کے محسن انہیں قاتل کہہ کر ان کا گریبان پکڑ رہی ہیں۔ ہاں، وہ بڑے ہی طنزیہ انداز میں دیکھ رہا تھا اسے۔ وہ اس کی تیز تیز بڑبڑاہٹ سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت ہو گئی مسٹر آئیں بائیں شائیں، میں اس وقت لڑنے کے موڈ میں قطعی نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ میں اس کے صدقے آپ کے تمام گناہ معاف کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر دوبارہ بڑبڑانے لگا۔ مجھے معاف ہی کر دیں تو اچھا ہے۔ وہ سلیقے سے دوپٹہ کندھے پہ ٹھیک کرتی آگے چل پڑی۔ مجھے مما کے پاس لے چلیں، اب مجھ سے مزید نہیں سہی جاتی ماں کی جدائی۔ بس میں ان کے قدموں سے لپٹی چپ چاپ پڑی رہوں گی، اف بھی نہیں کروں گی، نہ کسی کو ڈسٹرب کروں گی۔ وہ کسی ایسے بچے کے انداز میں بھیگی آنکھیں چپکتے ہوئے سب کہہ رہی تھی جو ماں کے ساتھ جانے کی ضد کرتے ہوئے وعدے کرتا ہے کہ میں کوئی شیطانی نہیں کروں گا، نہ کوئی کھلونا لوں گا، نہ ضد کروں گا، بس مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ بادل ناخواستہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب ساتھ چلنے کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کتنا برا لگتا ہے جسے من نہ چاہے اس کے ساتھ سفر طے کرنا، چاہے عمر بھر کا سفر ہو یا پل بھر کا، مگر ہم سفر من پسند ہو تو منزل کی لگن بھی سلامت رہتی ہے اور سفر کا حسن بھی، جسم و جاں کو شاداب رکھتا ہے، تھکنے نہیں دیتا۔ آپا ایسی ہم سفر سے تو اچھا تھا کہ میں جیون کی ان الجھی ہوئی راہوں پر اکیلا ہی چلتا رہتا۔ زندگی کی مسافتیں کیا کم تھیں کہ آپ نے میرے پاؤں میں اس انچاہے رشتے کی بیڑیاں بھی پہنا دیں۔ ڈاکٹر ابراہیم شگفتہ کے سرہانے کھڑے اس کے زرد چہرے کی طرف اداس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہوش میں آتے ہی درد سے تڑپتے ہوئے بار بار اپنی بیٹی سارہ کو پکار رہی تھی۔ کچھ ہوش اور کچھ بے ہوشی میں ان کی زبان پہ صرف سارہ کا نام تھا۔ وہ بحیثیت ایک ڈاکٹر اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اینستھیزیا کا اثر ختم ہوتے ہوئے عموماً بیشتر مریض الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کسی کو وومٹنگ ہونے لگتی ہے اور کوئی چپ چاپ پڑا رہتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ولید حسن کے ساتھ سارہ بھی کمرے میں تھی۔ انہوں نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ولید شرمندہ سا انہیں دیکھے گیا۔ وہ ڈاکٹر ابراہیم سے اجازت لیے بغیر ہی سارہ کو اندر لے آیا تھا۔ سارہ، سارہ، وہ دھیرے دھیرے آوازیں دے رہی تھی۔ سارہ نے آنسوؤں کو گالوں پر بہنے دیا لیکن ہونٹوں پر ٹھہری ہچکیوں کو بمشکل روک دیا کہ کہیں ماں ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ بہت کمزور لگ رہی تھیں وہ، ایک ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی تو دوسری طرف آکسیجن ماسک ان کے خوبصورت ہونٹوں اور ستواں ناک پر لگا ہوا تھا۔ ان کے ہونٹ اب بھی ہل رہے تھے۔ میرا نام ہی لے رہی ہیں مسلسل، وہ بھیگی آنکھوں سے آنسوؤں کا پردہ دوپٹے کے کونے میں سمیٹتے ہوئے بولی۔ وہ ان کے پاؤں پکڑنا چاہتی تھی، ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن ولید حسن کی گھورتی تنبیہ آمیز نظروں نے اسے روک رکھا تھا۔ اس خاموش اور پرسکوت ماحول میں شگفتہ کی سرگوشی کچھ واضح بھی تھی اور کچھ مبہم سی بھی۔ ڈاکٹر ابراہیم اس پر جھکے اور اس کی روشن پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگے، جبکہ شگفتہ کی بند آنکھوں اور تھرتھراتے ہونٹوں کو بھی وہ غور سے دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم، ابراہیم، وہ چونکے، شاید میری سماعتوں کا دھوکہ ہے، انہوں نے خود کو سمجھایا۔ ابراہیم، انہیں اپنی سماعتوں پر پھر سے شک گزرا، جیسے جلتے ہوئے صحرا میں تھکے ہوئے پیاسے مسافر کو سراب نظر آتا ہے اور وہ پانی سمجھ کر ریت کے ہی تعاقب میں اپنی بقا کا سفر جاری رکھتا ہے۔ یوں ہی محبت کے لیے ترستے شخص کے لیے محبوب کے ہونٹوں سے اپنا نام سننا بھی ایک انہونی سی خواہش کا دھوکہ لگتا ہے۔ وہ بھی اسے ایک سراب، ایک ناتمام خواہش کا دھوکہ سمجھ رہے تھے، لیکن نہیں، سارہ کے ساتھ وہ ابراہیم کو بھی پکار رہی تھی۔ کبھی کبھی مرتے ہوئے شخص کے لیے کوئی دعا زندگی بن جاتی ہے اور وہ اسی دوا کا سہارا لے کر بستر مرگ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے شاید معجزہ کہتے ہیں۔ وہ بھی برسوں سے جس معجزے کا منتظر تھا، وہ معجزہ ابھی ابھی ہو گیا تھا۔ اس نے خود میں وہ طاقت محسوس کی جو موت سے مقابلہ کر کے زندگی کو جتوا دیتی ہے، اور وہ طاقت شگفتہ کے ہونٹوں سے نکلے اس کے اپنے نام نے اسے بخشی تھی۔ سارہ ماں کے پاؤں کے پاس کھڑی تھی، اس لیے وہ ان کے لبوں سے نکلا ابراہیم کا نام نہ سن سکی، جبکہ ڈاکٹر ابراہیم کے ساتھ کھڑے ولید حسن نے بھی سرگوشی سن لی تھی، اور وہ شگفتہ آنٹی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ساکت سا ڈاکٹر ابراہیم کی طرف دیکھ رہا تھا۔
ابراہیم نے دیکھا شگفتہ کی آنکھیں بند تھی۔ ان کے دل سے یہ شک بھی نکل گیا تھا کہ شاید شگفتہ نے انہیں دیکھا اور پہچان کر آواز دی ہے۔ وہ بحیثیت ایک ڈاکٹر یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ شگفتہ اب بھی مکمل ہوش میں نہیں ہے، اور اگر وہ ان کا نام لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی تک انہیں بھولی نہیں تھی۔ عمر کے اس حصے میں ایک جوان بیٹی کی ماں ہوتے ہوئے بھی جب وہ مجھے یاد رکھے ہوئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برسوں پہلے اس معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی پر کچھ ایسی بیتی تھی کہ جس کے نتیجے میں اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی بلکہ عزیز خان کے رشتے کے لیے ہاں کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت میں اپنی زخمی انا کے درد میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ میں اس کی آنکھوں کو پڑھ ہی نہ سکا۔ اگر یہ اس وقت سچ کہہ رہی تھی تو آج اس کے لبوں پہ اپنے شوہر کا نام ہونا چاہیے تھا۔ ابراہیم تو اس کے لیے ایک بھولی بسری کہانی کا عنوان ہی ہونا چاہیے تھا۔ انسانی فطرت ہے کہ کہانیاں بھول جاتی ہیں لیکن عنوان یاد رہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہو جنہیں صرف عنوان یاد رہتے ہیں، کہانیاں تو ساری خود انہیں یاد تھی۔ وہ جو ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، وہ جس کے لیے زندگی کا دوسرا نام ہی شگفتہ تھا، وہ جو صبح اٹھ کر جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتا اس کے اندر باہر بیزاری کا موسم رہتا تھا، وہ جس کے لیے ایک لڑکی اس کے ہر خواب کی تعبیر تھی، وہ جس کی جھرنوں کسی ترنم آواز اس کی پیاسی سماعتوں کو سیراب کرتی تھی، وہ جب تک نظر نہ آتی اس کی آنکھیں روشنی کے لیے، نور کے لیے ترستی رہتی تھی۔ ابراہیم کی کوشش یہی ہوتی کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کی شکل دیکھے، اور جو کسی دن اس کے اٹھنے سے پہلے وہ کالج گئی ہوئی ہوتی اور درشن نہ ہوتے تو وہ پورا دن اس کا بیزاری میں کٹتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ آج کا دن بہت برا گزرے گا۔ پڑھائی کرنے کو بھی جی نہ چاہتا، وہ مشکل کلاسز لیتا اور گھر واپس آتے ہی ادھر ادھر متلاشی نظروں سے اسے ڈھونڈنے لگتا۔ اپنے ابا جی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اماں اتنی سادہ بھی نہ تھی کہ اس کی متلاشی نظروں کا مطلب نہ سمجھتی۔ وہ گڑبڑا کر ماں کی طرف دیکھتا اور بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے انہیں بھی گھمانے کی کوشش کرتا، جو اتنی سمجھدار تھی کہ اچھے بھلے عقل مند اور ہوشیار بندے کو بھی دریا پہ لے جا کر پیاسا واپس لے آتی۔ لو آ گئے تیرے ابا جی، وہ گرم روٹی اس کے سامنے رکھتی۔ ہاں وہی کچن میں روٹیاں پکا رہی ہے، فکر نہ کرو زندہ ہے، ایسے لوگ اتنی جلدی مر کر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پھر گویا ہوئی۔ ارے میرے بچے، ان کی نسل ڈھیٹوں والی ہے، اس کی ماں نے ٹی بی جیسی بیماری میں بھی 4 سال کاٹ لیے تھے۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ ان کی ساری ڈاکٹری ناکام کر کے یہ بیماری اس کی جان کیوں نہیں لیتی۔ سینیٹوریم میں بھی بیڈ خالی نہ کرتی اگر شگفتہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر میں جا کر نہ سناتی۔ یقین کرو ڈاکٹرز اور نرسز نے بھی اطمینان کا سانس لیا تھا کہ جان چھوٹی اس مریضہ سے جسے ڈاکٹرز نے 1 مہینے کی مہمان کہا تھا، جبکہ وہ 4 سال کاٹ گئی۔ اماں کی صفاق آواز یقیناً اس کے دل پہ چھریاں چلا رہی ہوگی، بلکہ اس کی تو روح بھی زخم ہو چکی ہوگی۔ ابراہیم نے گرم روٹی چھوٹی سی رنگین چنگیر میں لیے اماں کے عین پیچھے کھڑی شگفتہ کی دھندلی آنکھوں اور اڑی اڑی رنگت کو دیکھتے ہوئے سوچا، بیچاری سارا دن اماں کی جلی کٹی سنتی رہتی ہے، لیکن مجال ہے جو کبھی جواب دیا ہو یا ماتھے پر بل بھی لائی ہو۔ لیکن جیسے ہی ماں کا ذکر آتا اس کی شکل بدل جاتی تھی، چہرے پر دکھ سائے کی طرح پھیل جاتا۔ کوئی انجان بھی اسے دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ اس کے اندر غم کے طوفانوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ وہ تو ابراہیم احمد خان تھا، خود سے زیادہ اسے اندر تک جاننے کا دعویٰ کرنے والا۔ ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ جاتا کہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے۔ اماں جی مرے ہوں کو تو بخش دیا کرے نا، آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے دین میں مرے ہوں کے پیچھے بات کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس نے ناگواری سے کہا۔ ہاں تمہیں تو سارے جہان میں ایک اپنی ماں ہی گناہ گار نظر آتی ہے جو مر گئی، اگر اس کی گناہ گاری کے قصے سناؤں تو کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ وہ چپ ہوئی تو ابراہیم نے کہا، میں کیا سارا خاندان ہی جانتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کی جھوٹی محبت کا اعتبار کیا جو اعتبار کے قابل ہی نہ تھے، وہ بھی سچ بول کر ماں باپ کے رد عمل کے ڈر سے چائے کے کپ پہ جھک گیا۔ دیکھ لیں اپنے اس لاڈلے کی کرتوت، ایک عورت کے لیے اور اس کی ایک منحوس بیٹی کے لیے اپنے سگے چچا کے پیچھے باتیں کر رہا ہے۔ اماں جی کا موڈ عموماً شگفتہ یا اس کی ماں کا ذکر آتے ہی خراب ہو جاتا تھا۔ تائی جی یہ گرم گرم روٹی، شگفتہ نے روٹی کی چنگیر ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا، اور وہ ماتھے سے پسینے کے قطرے آنسوؤں کے پانی کے ساتھ اپنے دوپٹے کے پلو میں سمیٹ رہی تھی۔ ہاں توے پر سے گرم روٹی ہی اترتی ہے، پھاپھے کٹنی کہیں کی، اس میں تیرا کیا کمال، بس نمبر بڑھانے کا شوق ہے تجھے۔ گرم گرم روٹی، انہوں نے اس کی نقل اتارتے ہوئے باقاعدہ ایسا منہ بگاڑا کہ باوجود افسوس کے ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ شگفتہ کے جلے ہوئے دل کو اور بھی جلا رہی تھی۔ سر آنٹی کو ہوش آ گیا ہے، ولید حسن نے ماضی کے جلتے ہوئے ریگ رفتاروں سے انہیں واپس اسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں کھینچ لیا تھا۔ سارا تڑپ کر اٹھی اور مما کے قریب جا کر ان پر جھک گئی۔
ڈاکٹر ابراہیم نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس طرح اچانک اس کے سامنے آئے اور وہ ایسی حالت میں ہیجانی کیفیت سے دوچار ہو، اس لیے خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ولید نے الجھی ہوئی نظروں سے انہیں کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ مجھے پہچان بھی لے۔ وقت نے عمر کے نام پہ بہت کچھ چھین لیا ہے مجھ سے۔ اب نہ تو وہ تازگی رہی، نہ چہرے پر نکھار رہا، نہ وہ آنکھوں میں ستاروں سی روشنی رہی، نہ لبوں پہ بات بے بات پھیل جانے والی مسکراہٹ رہی۔ وہ ایک زندگی سے بھرپور شخص کو سزائے موت سنا کر کہیں کھو گئی تھی، پھر کبھی لوٹ کر نہ آنے کے لیے۔ جانے والے مڑ کر ایک نظر پیچھے رہ جانے والوں پہ تو ڈالتے ہیں کہ آخری بار نظارہ کر لیں، پھر کبھی یہ چہرہ یہ آنکھیں نہیں دیکھ پائیں گی، لیکن اس نے تو مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک آخری نظر کا سوال طلب کا خالی کشکول لیے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن شگفتہ کی بے رخی اسے لاجواب کر رہی تھی۔ وہ نامراد ہی کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا تھا، اور اب وہ اسے پہچان بھی پائے گی یا نہیں، یہ سوال پریشان کر رہا تھا۔ اس لمحے ولید کے ذہن میں بھی کئی سوال اٹھ رہے تھے جن پہ وہ زبردستی مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ذہن سے سارے بوجھ جھٹک کر ماں بیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر میں اندر آ سکتا ہوں؟ ولید حسن سر ابراہیم کے کمرے کے دروازے میں کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ انہوں نے فائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے چشمہ اتار کر اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، بہت سے سوال تمہیں بے چین کیے ہوئے ہیں جو مجھے تمہاری آنکھوں میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اداس نظروں سے ولید حسن کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر ولید، مجھے بھی یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ شگفتہ اور ان کی بچی کا سوائے آپ کے کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ کیا ان کا کوئی نہیں ہے؟ اور آپ سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں۔ سر، ان دونوں ماں بیٹی کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اور شگفتہ آنٹی بیوہ ہے، جاب کرتی ہیں، اور سارا ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ تفصیل بتا رہا تھا۔ ولید، تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لوگ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ سر، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، سارا سے میرا نکاح ہوا ہے، یہ اور بات کہ اس میں نہ اس کی خواہش شامل تھی نہ میری۔ یوں تو شگفتہ آنٹی میری ساس ہیں، لیکن مجھے اس رشتے سے زیادہ ان سے ہمدردی ہے، اور انسانیت کے ناطے ایک بیمار اور بے سہارا خاتون کی خدمت بھی میرا فرض ہے۔ میں آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں، حالانکہ ہاسپٹل میں کسی کو یہ پتہ نہیں۔ وہ سب سمجھتے ہیں کہ سارا میری کزن ہے، جبکہ آنٹی میری خالہ ہیں۔ وہ انہیں سب کچھ بتا کر ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ ایک جھوٹ بولنا اور پھر اس کو سنبھالنے کے لیے مزید جھوٹ بولتے رہنا بہت ہی مشکل اور ذہنی طور پر تھکا دینے والا عمل ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس رشتے کی وضاحت کروں اپنے کولیگز کے سامنے، اس لیے سچ نہیں بول پایا۔ ولید سر جھکائے انہیں سب بتا رہا تھا۔ پوری بات سن کر وہ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہمارے ہاں 95% شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، کہیں خالہ، کہیں ماموں کی بیٹی، کہیں چچا، کہیں پھپھو کی بیٹی، جنہیں ہم ساری عمر بہنیں سمجھتے رہتے ہیں۔ اچانک ہی حکم ملتا ہے کہ اس سے تمہاری بات طے ہو گئی ہے۔ اب سوچو، جن لڑکیوں کی بہتی ناک اور رونی شکلیں دیکھتے ہوئے آپ بڑے ہوتے ہو، انہیں کیسے اس رشتے کے حوالے سے بندہ قبول کر لے؟ وہ نفیس، وہ نازک لڑکی جس سے آپ شادی کی خواہش رکھتے ہو، اس سے ان لڑکیوں کا مقابلہ کرو تو ہمیشہ ہی جیت اس لڑکی کی ہوتی ہے، لیکن آپ والدین کے سامنے ہار جاتے ہو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر پھیلائے اسے سمجھا رہے تھے۔ آپ بہت اچھے اور ہمدرد دل رکھنے والے انسان ہو ڈاکٹر ولید۔ ایک بیمار اور بے سہارا خاتون کی بیماری کو دیکھ کر آپ نے ان کا سہارا بننے کی کوشش کی، یہ قابل قدر جذبہ ہے آپ کا۔ وہ اسے سراہتے ہوئے بولے تو ولید حسن نے شرارتی انداز میں سر کھجاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سر، بہت زبان چلتی ہے اس لڑکی کی، اس طرح کی لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں، سر کھا جاتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے گریبان کے بٹن کو ہاتھ لگایا تو ولید بھی مسکرا دیا۔ سر، مجھے بھی کچھ پوچھنے کی اجازت ہے؟ پوچھو، کیا پوچھنا چاہ رہے ہو آپ؟ انہوں نے کلائی پہ بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ ولید اپنے ذہن میں ترتیب دیے سوالات میں سے پہلے سوال کے بارے میں سوچتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گیا۔ شگفتہ آنٹی سے آپ کا کوئی رشتہ تو ہے، لیکن یہ آپ کو ہی پتہ ہے، اگر آپ بتا دیں تو۔ وہ ایک پل کے لیے رکا۔ یہ اندازہ تمہیں کیسے ہوا؟ سر، میں نے کبھی کسی مریض کے لیے آپ کو یوں بے قرار نہیں دیکھا۔ آپ ان دنوں بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ آپ رات دن ان کو دیکھنے بار بار جاتے رہے، بلکہ دیر تک شگفتہ آنٹی کو دیکھتے رہتے تھے، پھر تھک کر وہاں سے چپ چاپ واپس ہو جاتے۔ آپ کا یہ رویہ کسی بھی انسان کو یہ سب سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ عجیب سی اداس نظریں ولید کے چہرے پر جمائے کچھ شش و پنج میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ سوچ رہا ہوں کسی کو تو سب کچھ بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کروں۔ یقین کرو، K2 کو بڑا پہاڑ کہنے والے میرے دل پہ رکھی اس بوجھ کی چٹان دیکھ لیں تو شرطیہ کہیں گے
کہ کیٹو تو چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں۔ وہ الجھے ہوئے نظر آ رہے تھے جبکہ ولید منتظر سوالیہ نظروں سے انہیں تکے جا رہا تھا۔ اب مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں سے سب شروع کروں۔ بتانے کے لیے بہت کچھ ہے اور بولنا چاہوں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ رکے اور کچھ توقف کے بعد فیصلہ کن انداز میں بولے، تم نہیں جانتے ولید حسن کے سامنے کمرے میں بستر کی سفید چادر پر لیٹی دنیا و ما فیہا سے بے خبر زرد چہرے والی یہ عورت میری کچھ بھی نہیں اور سب کچھ بھی ہے۔ میری چچا زاد، میری منگیتر، میری بچپن کی محبت، میری شاگرد اور میری قاتل بھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بے چینی سے مروڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر ولید حسن آنکھیں پھاڑے حیرت سے سب سن رہے تھے۔ وہ پیدا ہوئی تو میں بڑا اور سمجھدار بھی تھا، مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس دن ہمارے گھر میں میرے والدین کے درمیان خوب جھگڑا ہوا تھا۔ میری اماں جی اس درد سے تڑپتی عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہی تھیں اور وہ ان کے پاؤں پکڑ کر کہہ رہی تھیں، بھابھی مجھے یہاں سے نہ نکالیں، خدا کے لیے میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ وہ اپنا پیٹ پکڑے زمین پر دوہری ہو گئی تھیں۔ جمیلہ بیگم یہ بیچاری عورت ذات ہے، اس حالت میں کہاں جائے گی؟ خدا کے لیے بس چھوڑ دو، اس قصے کو ختم کرو۔ ابا جی انہیں کندھوں سے پکڑے زبردستی اندر لے گئے۔ ان کی گرفت اماں کے کندھوں پر اتنی سخت تھی کہ وہ باوجود کوشش کے وہاں رک کر چچی کی تکلیف کا تماشا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مجھے اشارے سے سمجھا گئے کہ چچی کا خیال رکھوں۔ پانی پانی ان کی حالت بہت خراب تھی، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ اب بھی پیٹ پکڑ کر دوہری ہی ہو رہی تھی۔ اف خدایا، انہوں نے پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے لے کر ایک ہی سانس میں ختم کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر جیسے فریاد کرنے لگی۔ مجھے ان کی حالت پر بہت ترس آ رہا تھا، ان کے ماتھے سے بہنے والے پسینے کے قطرے اب پھیل کر سارے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس وقت وہ ہمارے گھر کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹرز میں سے ایک کوارٹر میں موجود تھیں۔ کمرے میں 2 چارپائیوں کے درمیان ایک لکڑی کی چھوٹی سی میز پڑی تھی جس پر ایک چھوٹا سا بکس پڑا ہوا تھا۔ یہ بکس چچی ساتھ لائی تھی اور ان کے چہرے کا کرب یا درد بتا رہا تھا کہ وہ یہاں آ کر پچھتا رہی ہیں۔ میرے بچے، کوئی عورت ہے ایسی جو میری مدد کر سکے؟ انہوں نے مجھے دیکھ کر درد میں ڈوبے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، یہاں کوئی نہیں ہے چچی، لیکن آپ مجھے بتائیں میں آپ کی مدد کیسے کروں؟ میں نے ہمدردانہ انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تو ان کے آنسوؤں کا ایک ریلا چہرے کو بھگونے لگا۔ مجھے کسی عورت کی ضرورت ہے۔ اف میرے اللہ، ان کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی تھی۔ میں نے شدید گھبراہٹ کے عالم میں دیکھا، وہ جہاں دوہری ہو کر بیٹھی تھی وہاں چارپائی خون سے سرخ ہو چکی تھی، ان کے کپڑے بھی خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو چچی کو زخم لگے ہوئے ہیں؟ میرا سوال اب زبان پہ آ گیا تھا۔ چچی آپ زخمی ہیں؟ وہ روتے روتے ہنستی۔ زخم ہی تو ملے ہیں اب تک، کیا کہوں کہ کہاں کہاں زخم لگے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں درد ہو رہا ہے۔ ان کی ہنسی عجیب سی تھی۔ میں نے گھبرا کر دماغ پر زور ڈالا کہ اس وقت کون ان کی مدد کر سکے گا، مگر کوئی بھی ایسا دھیان میں نہیں آ رہا تھا جسے میں یہاں لا کر ایک تڑپتی ہوئی عورت کا درد کم کر سکوں۔ ایک پل کے توقف سے میرے ذہن میں اچانک ایک چماکا سا ہوا اور میں بے اختیار چلایا، چچی میں ابھی آتا ہوں، فکر نہ کریں، آپ کے سارے زخموں کا علاج ہو جائے گا۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی ناکام کوشش کی اور اتنا تیز بھاگا کہ زندگی میں کبھی اتنا تیز نہیں بھاگا ہوں گا۔ جب میں سامنے والے عظمت صاحب کی بیٹی جو کسی اسپتال میں ڈاکٹر تھی کو ساری صورتحال جلدی جلدی بتا کر بسد اصرار لے کر آیا، کیونکہ وہ ابھی ابھی ہاسپٹل سے تھکی ہوئی آئی تھی، لیکن میری گھبراہٹ نے انہیں شاید بتا دیا تھا کہ معاملہ غیر معمولی گمبھیر ہے۔ رستے میں آتے ہوئے مجھے دل ہی دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اماں جی کو یہ سب معلومات مل گئیں تو وہ کہیں مجھے جان سے ہی نہ مار دے، لیکن اس وقت میں جیسی بھی صحیح چچی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں ڈاکٹر صوفیہ کے ساتھ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو حیرت کے مارے پتھر کا ہو گیا، کیونکہ نیم تاریک کمرے میں چچی کے کپڑوں میں کہیں سے کسی انسان کے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اپنا باکس پکڑے اطمینان سے چلتی ڈاکٹر صوفیہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا اور خون میں لت پت نیم بے ہوش اس عورت کو دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی۔ پھر کیسے انہوں نے 2 جانیں بچائیں، تڑپتی ہوئی چچی اور چیخ چیخ کر روتی بچی کی جان، اور کیسے انہوں نے چچی کے زخموں پہ مرہم رکھا مجھے اس کا اندازہ تو نہ ہوا، لیکن مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں جب کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑا اندر سے آتی آوازیں سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ تجسس یہی تھا اس روتے ہوئے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں جو میرے جاتے ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو گرم پانی اور دیگر جو چیزیں انہیں چاہیے تھیں بھاگتے ہوئے لا کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے اندر بلایا اور بکس میں سے سرخ فراق اور اسی کے ساتھ کی کاٹن کی ٹوپی پہنا کر بستر کی سفید چادر میں لپٹی ایک ننھی سی پری انہوں نے میری گود میں دے کر فون کر کے منگوایا ہوا ڈرپ چچی کو لگایا اور مجھے کہا، تم ایک بہادر اور ہمدرد بچے ہو، جس طرح تم نے میرے ساتھ 2 جانیں بچانے کے لیے تگ و دو کی، اس سے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ تم ایک بہت بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہو۔ ایک ہمدرد اور پرخلوص مسیحا کی ضرورت ہے دکھی انسانیت کو۔
اپنے آس پاس والوں کے درد دور کرنے کے لیے تمہیں ڈاکٹر ضرور بننا چاہیے، اس کے لیے تمہیں چاہے کتنی ہی محنت کرنی پڑے۔ ان کے یہ الفاظ اور ان کی مہارت دو انسانوں کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش میرے دل و دماغ میں نقش ہو گئی۔ میں نے ننھی سی پری کو گود میں اٹھاتے ہوئے خود سے عہد کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میں بھی دکھی لوگوں کی مسیحائی کر سکوں۔ وہ چند پل کے لیے رکے اور دم بخود سے ولید حسن کو دیکھنے لگے، جو اس کہانی میں اتنا گم تھا کہ چونک کر پوچھنے لگا، پھر کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ تم نے پوچھا تھا نا کہ شگفتہ سے میرا رشتہ کیا ہے، تو یہ رشتہ دنیا کے لیے تو شاید اتنا اہم نہ ہو، لیکن میرے لیے بس یہی رشتہ سب کچھ تھا، ہے اور مرتے دم تک رہے گا۔ ولید پرتجسس انداز میں انہیں دیکھ کر سوچ رہا تھا، اس اتنے اچھے اور بڑے انسان کے ساتھ نہ جانے ایسا کون سا ظلم ہوا کہ جس کی یہ سزا پا رہے ہیں۔ یہ رشتہ اس وقت جڑا تھا جب وہ شگفتہ بھی نہیں تھی، اسے اپنا نام یا اپنی انفرادی شناخت بھی نہیں ملی تھی۔ جب میں نے اس سے رشتہ جوڑا تھا، اسے دنیا میں آئے فقط چند منٹ ہی ہوئے تھے، میں نے اس کی طرف دیکھا تھا، اس نے پہلی بار بند آنکھیں میرے چہرے پر ہی کھولی تھی۔ میں نے معصوم فرشتوں سے اس ننھی پری کے ننھے سے سرخ ماتھے پر بے ساختہ اپنے ہونٹ رکھ دیے اور دل ہی دل میں عہد کرتے ہوئے سوچا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ میرا پکا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئے تو ڈاکٹر ولید حسن نے بے اختیار پوچھا، پھر آپ نے انہیں کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ سوال پوچھ کر وہ اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوا، لیکن سوالیہ انداز میں ڈاکٹر ابراہیم کو دیکھنا نہ چھوڑا۔ میں نے یہ قسم اٹھائی تھی، میں نے یہ وعدہ خود سے کیا تھا، اس لیے اس وعدے کا پابند صرف اور صرف میں تھا۔ وہ تو اس وعدے سے، اس قسم سے آزاد تھی، اسی لیے تو میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ میں اسے چھوڑ بھی کیسے سکتا تھا؟ اسی لیے تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کی آواز میں سسکیاں سنائی دے رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں حسرتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مگر سر، آپ کی چچی کا کیا قصور تھا جو انہیں اس قدر کڑی سزا دی گئی؟ اور شگفتہ آنٹی کے والد مطلب آپ کے چچا اس وقت کہاں تھے؟ کیا انہیں اپنی بیمار بیوی اور بیٹی کی کوئی خبر نہیں تھی؟ وہ ان کے پاس کیوں نہیں تھے؟ ڈاکٹر ولید نے بہت سے سوالات ایک ساتھ کر دیے تھے۔ ڈاکٹر ابراہیم دھیمے انداز میں بولے، بہت لمبی کہانی ہے، اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے سناؤ۔ میرے بابا اور چچا جان دو ہی بھائی تھے، دونوں کی شادیاں اپنی چچا زاد بہنوں سے بچپن سے طے تھیں۔ میری اماں جان بڑی تھی، اس لیے ان کی منگنی میرے بابا جان سے ہو چکی تھی، جبکہ میری زریں خالہ چھوٹی تھی تو ان کی منگنی چچا جان سے ہو چکی تھی۔ بابا جان اور اماں دونوں کے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن میرے چچا زریں خالہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ بالکل ابا جان سے مختلف انسان تھے، بہت خود غرض، خود پسند اور جذباتی انسان۔ بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے نہیں سوچتے تھے، بلکہ فیصلوں کے بعد سوچنا ان کی عادت تھی۔ ابا جان بتاتے تھے کہ ان کے اس جذباتی پن سے وہ بہت ڈرتے تھے۔ میری خالہ ان کو پسند کرتی تھی، بلکہ عام روایتی لڑکیوں کی طرح اپنے بچپن کی منگیتر سے شدید محبت بھی کرتی تھی۔ شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن چچا جان نے خالہ کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا، لیکن ابا جان نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو دونوں خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی اور اس طرح ہماری شادی بھی نہیں ہو سکے گی، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر مر جائیں گے۔ انہوں نے چچا کے پاؤں میں اپنی ٹوپی رکھ کر انہیں مجبور کیا کہ ابھی کچھ نہ کہیں اور اس وقت تک چپ رہیں جب تک ہمارا نکاح نہ ہو جائے، کیونکہ ایک بار نکاح ہو گیا تو پھر یہ شادی کوئی ختم نہیں کرنا چاہے گا کہ ہمارے خاندان میں طلاق کو بہت معیوب فعل سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح دونوں شادیاں اکٹھی طے تھیں۔ ابا جان نے سوچا ہوگا کہ 4 زندگیاں خراب کرنے سے بہتر ہے کہ 2 زندگیوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دے کر بچا لیا جائے۔ نکاح اور مہندی کا ایک ہی دن تھا۔ رواج کے مطابق پہلے نکاح کروانا تھا، پھر دلہا دلہن کو اکٹھے بٹھا کر مہندی کی رسم کرنی تھی، لیکن عین نکاح کے وقت بھری محفل میں چچا نے کہا، میں اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ جبکہ اس وقت تک اماں اور بابا جان کا نکاح ہو گیا تھا اور مبارک سلامت کا شور اٹھا ہوا تھا کہ یکدم چچا کے انکار نے محفل پر سناٹا طاری کر دیا۔ اماں جان بتاتی تھی کہ خالہ بہت خوبصورت اور پر اعتماد قسم کی لڑکی تھی، انہیں اپنی خوبصورتی، اپنی قابلیت اور ذہانت پر بہت گھمنڈ تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھری محفل میں اس طرح ذلیل ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ بزرگ کوئی کارروائی کرتے اور چچا جان کو سمجھا بجھا کر نکاح کے لیے راضی کیا جاتا یا ان پر کوئی دباؤ ڈالا جاتا، وہ تیزی سے اٹھیں اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئیں۔ گھر کے سبھی لوگ دل میں اٹھتے خدشات کے سمندر میں ڈوبتے ابھرتے ان کے پیچھے گئے، لیکن ان کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ وہ سیدھی دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، اندر سے دروازہ بند کیا اور کھڑکی کھول کر نیچے پکے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ فرش پر گرنے سے ان کے سر اور باقی جسم پر بہت شدید چوٹیں آئی تھیں، جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ 2 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال میں پڑی رہیں۔ اس دوران وہ شدید تکلیف میں تھی، گھر والوں سے ان کی یہ اذیت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔
تیسرے دن وہ جان کی بازی ہار گئیں۔ ان کی انا اور خودداری نے یہ قبول ہی نہیں کیا کہ چچا کی منت سماجت کر کے یہ شادی ہو جاتی۔ ان کے لیے یہ اذیت موت سے بھی بڑھ کر تھی کہ وہ ٹھکرائی گئی ہیں، اور ان کو ٹھکرانے والا بھی وہ شخص تھا جس سے انہوں نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ سارے فساد کی جڑ ہی محبت تھی، ورنہ خالہ کے لیے اسی وقت کئی رشتے آ کر کھڑے ہو جاتے، کیونکہ وہ دونوں میرے نانا کی جائیداد کی وارث تھیں۔ دوسرا بہت خوبصورت اور قابل بھی تھی، لیکن شاید ان کے لیے چچا کے علاوہ کسی کی زندگی میں شامل ہونا بھی موت سے بدتر تھا، اسی لیے انہوں نے زندگی سے دامن چھڑا لیا اور موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے پناہ لے لی۔ لیکن وہ خود تو موت کی آغوش میں سو گئی، جبکہ اماں کے دل میں نفرت ہمیشہ جاگتی رہی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ نفرت چچا کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکی کے لیے تھی جس سے چچا شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ زرعی خالہ کے مرنے کے بعد چچا کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ انہیں سارے خاندان کے لعن طعن نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پشیمان تھے۔ وہ سب سے معافیاں مانگتے رہتے تھے، لیکن کوئی انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ان کے گھر سے نکل جانے کے بعد گھر میں اماں جان اور بابا ہی رہ گئے تھے۔ اماں بتاتی ہیں کہ ان کو ادھر ادھر سے چچا کی کوئی نہ کوئی خبر مل جاتی تھی۔ شگفتہ کی ماں کا تعلق ایک بہت شریف اور پرانے خیالات کی فیملی سے تھا۔ چچا نے ان کو شادی کا پیغام دیا تو انہوں نے فوراً ہی انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کسی چھڑے چھانٹ کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے صاف کہا کہ میاں اپنے خاندان والوں کو لے کر آئیں تو ہم رشتے کے متعلق بات کریں گے، جبکہ خاندان والے تو سبھی انہیں چھوڑ چکے تھے۔ بالآخر دونوں نے مل کر یہ مشترکہ فیصلہ کیا کہ انہیں کورٹ میرج کر لینی چاہیے، ورنہ یہ ظالم سماج جس میں ان کے سگے رشتے بھی شامل تھے ان کو جدا کر کے رہیں گے، کبھی ملنے نہیں دیں گے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میری چچی ایک نہایت شریف اور باحیا خاتون تھی، لیکن تھی تو عورت ہی، جلد اعتبار کرنے والی، محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی معصوم اور سادہ سی عورت، جبکہ میرے چچا ایک غیر سنجیدہ اور آزاد خیال انسان تھے جو بالکل بھی مستقل مزاج نہیں تھے۔ زندگی اور زندگی سے جڑے لوگ ان کے لیے کھیل تماشے سے زیادہ نہیں تھے۔ وہ شادی تو کر چکے تھے، لیکن شادی کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر کے اپنی عیش و عشرت بھری زندگی مشکل بنا لی ہے۔ 2 سال تک وہ دونوں بہت برے حالات میں وقت گزارتے رہے۔ چچی جان تو ایک صابر بیوی بن کر، جبکہ چچا جان بادل نخواستہ سر پر پڑی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ ابا اور دیگر خاندان والوں کی باتوں سے مجھے یہ ساری کہانی معلوم ہوئی کہ ایک دن وہ چچی کو کرائے کے گھر میں سوتا چھوڑ کر اور اپنا ضروری سامان لے کر ایسے غائب ہوئے کہ باوجود چچی کے رات دن رونے دھونے ڈھونڈنے اور پولیس میں رپورٹ کرنے کے بھی کہیں نہ ملے۔ ان کے غائب ہوتے ہی چچی کو مشکلات درپیش ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ جو صبر و ضبط کا پیکر بنی وقت گزار رہی تھی، اب اتنی مصیبتیں جھیلنے پر مجبور ہوئیں کہ پاس پڑوس کی عورتیں ہمارا گھر ڈھونڈتے ہوئے میرے بابا جان تک پہنچ گئیں۔ جب بابا نے اماں جان سے بات کی کہ خورشید بیوی کو گھر میں سوتا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور بھابھی حمل سے بھی ہیں اور ان کے گھر والے ان کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تب اماں جان پھٹ پڑی اور چیخنے لگیں، اگر وہ عورت اس گھر میں آئی تو میں زریں کو روزِ قیامت جواب دہ ہوں گی۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر پوچھے گی کہ آوا تم نے میری قاتلہ کو اپنے گھر میں پناہ دی، یہ بھی نہ سوچا کہ اس عورت کی وجہ سے میری زندگی تو چھن گئی ہے، میری آخرت بھی خراب اور بخشش بھی نہ ہوگی۔ تم اس عورت کو سینے سے لگاؤ گی جس نے میرے سینے میں تیر مارا اور تیر بھی زہر میں بجھا ہوا۔ ان کے اندر زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ عورت مظلوم ہے بیگم، ظلم کرنے والا تو تمہارا دیور اور میرا بھائی ہے جس نے کئی زندگیوں سے خود غرض بن کر کھیلا اور اب بھی سکون سے کہیں اچھی زندگی کے تعاقب میں چلتا جا رہا ہوگا۔ وہ بیچاری تو ساکت پانی کی طرح ٹھہری ہوئی ہے اور لوگ آتے جاتے اس پانی میں پتھر پھینک رہے ہیں۔ جوان جہان ہے وہ اور کسی وقت بھی کسی ایسی صورتحال کا شکار ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے ضمیر کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ابا کے الفاظ اماں جان نے جیسے انسنے کر دیے تھے۔ بالآخر وہ اس کی جامد خاموشی اور بولتی ضد کے سامنے اس قدر بے بس ہو گئے کہ بیچ میں خاندان والوں کا جرگہ بٹھایا، جس میں سبھی نے اس بات کی حمایت کی کہ وہ شوہر کی وراثت کی حقدار ہے اور اس گھر میں اس کا اپنا حصہ بھی ہے جو اس کو دے دیا جائے، جبکہ وہ جس بچے کو جنم دے گی وہ بھی ہر چیز کا حقدار کہلائے گا۔ وہ بڑوں بزرگوں کے سامنے اور ابا جی کی سختی کی وجہ سے اس بات پر بمشکل راضی ہو گئی کہ چچی کو سرونٹ کوارٹر میں جگہ دی جائے۔ والد صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس صورت میں کہ وہ اس گھر میں آئیں گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دے چکی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اماں ضد کی کتنی پکی ہیں، وہ جو کہہ رہی ہیں وہ کر بھی گزریں گی۔ جیسے زرعی خالہ نے جو چاہا وہی کیا تھا، سو وہ بھی مجبوراً اماں کا فیصلہ مان گئے۔ یوں میری چچی سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگی۔ کئی دن تک تو اماں نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی اور نہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان بھیجا۔ ہاں، بابا جان چپکے سے کچھ نہ کچھ بھیج دیتے تھے جو میں اماں کی نظروں سے چھپا کر انہیں دے دیا کرتا تھا۔ ایک طرح سے میں بابا کا رازدار اور مددگار ہو گیا تھا۔
یوں شگفتہ پیدا ہوئی اور میں نے اس ننھی پری کی ہمیشہ حفاظت کا عہد خود سے کر لیا۔ وہ بول رہے تھے کہ دروازے پر بنا دستک دیے نرس گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ سر پلیز جلدی آئیں، مریضہ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ تیزی سے اٹھے اور بے قرار انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتے شگفتہ کے سامنے پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا اور سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً آکسیجن لگایا تو سانس کچھ نارمل ہوئی، جبکہ ولید حسن کو فوری طور پر خون کا انتظام کرنے کا کہا۔ ان کے چہرے سے شدید ترین فکر مندی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ نیچے کینٹین گئی تھی، ہاتھ میں کھانے کی چند چیزوں کے پیکٹ پکڑے جب کمرے میں داخل ہوئی تو ماں کے بیڈ کے قریب ڈاکٹر اور نرسز کی بھیڑ دیکھ کر گھبرا گئی۔ ولید، اس نے سہمے ہوئے سوالیہ انداز میں ولید کی طرف دیکھا، ہاتھ میں پکڑے پیکٹ نیچے گر چکے تھے۔ تم چلو باہر، ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں انہیں۔ آنٹی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی اچانک ہی، لیکن فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب اوکے ہو جائے گا۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑے باہر لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں مما کے ساتھ رہوں گی، مجھے ان سب پر بھروسہ نہیں۔ اس نے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر عملے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو آپ پر بھی اعتبار نہیں ہے ڈاکٹر ولید حسن صاحب، آپ سب نے مل کر میری ماں کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ خدا کے لیے یہ بکواس بند کرو اور جا کر اپنی ماں کی زندگی کے لیے دعا کرو، یہ پاگل پن بھی اب ختم کر دو۔ ولید حسن نے اسے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے سختی سے کہا۔ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے والے؟ وہ انتہائی غصے میں اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ولید حسن نے ڈاکٹر ابراہیم کی آنکھوں کا اشارہ دیکھ کر اسے بازو سے پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ انتظار گاہ میں رکھی ایک کرسی پر اسے تقریباً دھکا دے کر گراتے ہوئے اس کے غصے سے سرخ چہرے پر ایک نظر ڈالی اور دانت پیستے ہوئے چبا چبا کر بولا، آپ جیسی بدقسمت بیٹی میں نے آج تک نہیں دیکھی جس کی ماں موت اور زندگی کی کشمکش میں بستری مرگ پر تڑپ رہی ہے اور وہ اپنی عادت سے مجبور زبان چلانے میں مصروف ہے۔ محترمہ، اللہ کو مان لیں، کہتی ہیں تو منت کرتا ہوں کہ اب چپ ہو کر یہاں بیٹھ جائیں، دوپٹہ لے کر سر ڈھک لیں اور کچھ پڑھ لیں کہ ان کی تکلیف کم ہو، وہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ ولید نے اس کے گھٹنوں پہ بڑا دوپٹہ اٹھا کر غصے سے اس کے سر کو ڈھانپتے ہوئے کہا تو وہ بھی باوجود انتہائی غصے کے خود پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ آس پاس بیٹھے لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے گھورنے لگے تھے۔ پلیز ڈاکٹر ولید جلدی آئیں، سر ابراہیم آپ کو بلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نوفل اسے بلا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے ولید نے محسوس کیا کہ وہ بھی پریشان لگ رہا ہے۔ خیریت ہے نا نوفل؟ ولید تیزی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یار ان کی حالت بہت خراب ہے، ہم بھی انسان ہیں، دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں، کبھی کبھی تو بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ان کی تکلیف دیکھ کر بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ پریشان سا نوفل کا کندھا تھپک کر اندر داخل ہو گیا۔ شگفتہ آنٹی کو ابھی بھی آکسیجن لگایا ہوا تھا، لیکن اب ان کی تڑپ کچھ کم ہوئی تھی۔ وہ بالکل بے ہوشی کی کیفیت میں تھیں، باقی سبھی کمرے سے جا چکے تھے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے جیسے ولید کو بالکل یوں نظر انداز کیا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو، اور خود شگفتہ کی ہتھیلی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ولید نے دیکھا ڈاکٹر ابراہیم نے ہاتھوں سے دستانے بھی اتارے ہوئے تھے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی ہتھیلی کو یوں نرمی سے دھیرے دھیرے سہلا رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں کہ شگفتہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اب تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ ولید حسن نے بھی حیرانی سے یہ منظر دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھے ڈاکٹر ابراہیم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرتے ہوئے شگفتہ کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ قریب ہی کھڑے ولید نے شگفتہ بیگم کی ہتھیلی پر چمکتے صاف شفاف آنسوؤں کے قطروں کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ کاش تقدیر کی یہ جو لکیریں خواہشات کے بالکل مخالف سمت جا رہی ہوتی ہیں وہ آنسوؤں سے مٹ جایا کرتیں، اور ذرا سے آنسو بہانے سے انسان کو اپنے لیے کوئی بہتر رستہ چننے کا اختیار مل جاتا۔ کہا کرتا تھا نا، اپنے دکھ اندر ہی اندر نہ رکھا کرو، یہ مسلسل اندر چھپائے جائیں تو روگ میں بدل جاتے ہیں۔ دکھ اگر جمع کرتے رہو اور کسی کو ان میں شریک نہ کرو تو ان کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رفتہ رفتہ یہ رگوں میں دوڑنے لگتے ہیں خون بن کر۔ تم نے اپنے اندر اپنے خون میں یہ زہر پھیلنے دیا اور کبھی اف بھی نہیں کی۔ دکھ کا بیج ایک بار لگ جائے تو آنسوؤں کے پانی سے پروان چڑھتا رہتا ہے، بس اس کو ذرا سی جگہ چاہیے ہوتی ہے، عشق پیچاں کی بیل کی طرح، اور جب ذرا سی جگہ مل جائے تو یہ جگہ گھیرتے گھیرتے بالآخر سارے دل پر قابض ہو جاتے ہیں۔ کہا تھا نا مجھ سے کبھی کچھ نہ چھپانا، میں بہت نالائق ہوں اس معاملے میں، مجھے بنا بتائے کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ میں کسی ایسی لڑکی کا دکھ سمجھ بھی کیسے سکتا تھا جسے سگے رشتوں کی دوزخ میں عمر بھر جلنا پڑا ہو، جسے اپنوں نے خوب جلایا ہو، کیونکہ میرے پاس تو سب کچھ تھا، ماں باپ، ان کی محبت، اپنا گھر، پیسہ، ہر طرح کی آسائش، تعلیم حاصل کرنے کے مواقع۔ میں بھلا تمہارے دکھ تمہارے کہے بغیر کیسے جان سکتا تھا؟ وہ اب بھی رو رہے تھے۔ ولید نے ہمدردی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینی چاہی، لیکن وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر شگفتہ بیگم کے ہاتھ کو سہلا رہے تھے۔
ایک پل کو انہیں محسوس ہوا کہ شگفتہ کی ہتھیلی میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا ان کے اوپر والے ہاتھ کو شگفتہ نے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے شگفتہ بیگم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے گر کر سفید تکیے میں جذب ہو گئے۔ اس کے خشک ہونٹوں سے نکلنے والا ان کا نام خوشبو کے ایک جھونکے کی طرح ان کی سماعتوں کو مہکا گیا۔ ابراہیم۔ شگفتہ، میں ابراہیم ہی ہوں۔ پلیز آنکھیں کھولو کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ میں نے بارہا موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اتنی بار موت سے میرا آمنا سامنا ہوا ہے کہ مجھے اب موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے موت نجات دہندہ لگتی ہے۔ درد سے تڑپتے ہوئے لوگوں کو بس موت آنے کی دیر ہوتی ہے۔ موت آ کر بالکل پرسکون اور ساکت کر دیتی ہے انہیں۔ چیخنا، تڑپنا، فریاد کرنا سب پل بھر میں ختم۔ لیکن کل سے تمہاری حالت دیکھ کر مجھے موت سے بہت خوف آ رہا ہے۔ اب صدیوں بعد ملی ہو تو مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ میں جانتا ہوں کہ بنا قصور بتائے چھوڑ کر چلے جانا تو تمہاری پرانی ادا ہے۔ وہ شاید خوشی میں کچھ زیادہ ہی بول رہے تھے۔ سر آنٹی نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ ولید حسن کی بات سن کر انہوں نے پہلے اسے چونک کر دیکھا اور اپنی بھیگی آنکھوں کو چھپانے لگے۔ پھر اس کی بات سمجھ کر انہوں نے دیکھا۔ شگفتہ نے آنکھیں کھول کر ایک پل کے لیے ابراہیم کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے سوکھے ہونٹ دھیرے سے مسکرا دیے۔ مجھے پتا ہے یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، وہ نحیف سی سرگوشی میں بولی۔ تو ابراہیم نے اسے پیار لٹاتی شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، لگتا ہے پہلے بھی ایسے ہی خوفناک خواب دیکھتی رہی ہو۔ ویسے کچھ حقیقتیں خوابوں سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہیں اور ایسی ہی ایک حقیقت ہم دونوں کا ملنا ہے۔ بس اس حقیقت میں ایک تلخی تمہاری بیماری کی ہے، کڑوے بادام جیسی۔ لیکن کڑوے بادام کے ڈر سے ہم بادام کھانا چھوڑ تو نہیں سکتے نا۔ ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ولید حسن کے لیے بھی خود پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنی بھیگی آنکھیں چھپانے کے لیے باہر نکل گیا۔ پتہ ہے ماما، آپ کے داماد صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، وہ لاڈ سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ اب دیکھیے نا آنٹی، میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ میرا ان کو ڈانٹنا بنتا تھا کہ نہیں۔ جس وقت آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اچانک ہی ہم سب بہت پریشانی کے عالم میں آپ کی زندگی بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ یہ موصوفہ اچانک اندر آ کر فلمی ہیروئن کی طرح ڈائیلاگ بولنے لگی۔ اوئے، میں ایک ایک کے ساتھ دیکھ لوں گی، میں تم لوگوں کی ڈگریاں جعلی ثابت کر کے رہوں گی۔ تم لوگ میری ماں کے دشمن ہو اور مجھے دشمنوں کو مزہ چکھانا آتا ہے۔ ولید حسن فلمی ہیروئن کی طرح تیز تیز ڈائیلاگ بولنے لگا اور بولتے بولتے جو ایکشن اس نے بنایا اسے دیکھ کر تو شگفتہ عزیز خان کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ اے مسٹر، آپ کو پتہ نہیں ہے شاید کہ جھوٹے پر اللہ کی مار پڑتی ہے۔ سارا کی بات پر ماں نے اسے گھور کر دیکھا۔ شوہر ہے تمہارا اور شوہر کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرتے بیٹا۔ وہ بڑی محبت سے ولید حسن کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی۔ یہ مجھے پتہ ہے آپ کو اپنے داماد صاحب بہت ہی زیادہ پیارے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ۔ پتہ نہیں آپ کو کیوں یہ اتنے اچھے لگتے ہیں، مجھے تو ڈھونڈنے سے بھی کوئی اچھائی ان میں نظر نہیں آ سکی۔ وہ بظاہر تو شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی، لیکن ولید حسن کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کی شرارت کے پیچھے گہرا طنز چھپا ہوا تھا۔ ویسے آنٹی، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو کسی دماغی ڈاکٹر کے علاج کی ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک بیماری ہی ہے کہ اللہ کی بندی بات پہ بات آ کر ہیروئن کی طرح ڈائیلاگ مارنے لگ جائے۔ آنٹی، اگر ان کو بچپن میں فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا تو آپ نے انہیں کیوں روکا؟ وہ اس کی منہ بسورتی شکل دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ شکل و صورت بے شک فلمی ہیروئنوں جیسی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اداکاری تو ان سے بھی بڑھ کر کرتی ہیں۔ واہ واہ، کیا ڈائیلاگ ڈیلیوری ہوتی ہے ان کی۔ بڑی بڑی ہیروئنیں اگر ان کی اداکاری دیکھ لے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ وہ بھی جواب میں بظاہر تو شرارتی انداز میں دل کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ ارے میرے بچوں، تم دونوں ایک دوسرے کو چھیڑتے ہی رہو گے یا کوئی پیار محبت کی بات بھی کرو گے؟ انہوں نے پیار بھری نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے آنٹی، ہر انسان کا پیار جتانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ ہم سنجیدگی سے نہیں بلکہ غیر سنجیدگی سے ایک منفرد انداز میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھے یہ ہنسی مذاق ہمارا رومانس ہی ہے۔ جی ماما جان، بالکل یہ رومانس ہی ہے۔ وہ ماں کی نظر سے بچتے ہوئے دانت کچکچا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بھی اسے چڑھانے والے انداز میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ ماما جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ یہ ڈاکٹر ابراہیم تو مجھے کچھ دل پھینک قسم کے انسان نظر آتے ہیں۔ شگفتہ بیگم کی رنگت متغیر ہو گئی تھی بیٹی کی بات سن کر۔ جس وقت دیکھو آپ کے بیڈ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، بقول ان کے۔ اس نے ولید کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں تو ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس ایک میری ماں ہی ملی ہے ان کو علاج کے لیے۔ اس کے ہر انداز سے ڈاکٹر ابراہیم کے لیے ناپسندیدگی ٹپک رہی تھی۔
ایسا نہیں کہتے بیٹا، آپ کو اصل میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ مجھے ابھی ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا ہے زیادہ بولنے سے، ورنہ میں تمہیں یہ کہانی ضرور سناتی۔ ولید حسن نے بغور ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں اداس ہو گئی تھیں سارا کے اس انداز پر۔ وہ کسی سوچ میں گم سی ہو گئی تھی۔ تم سناؤ بیٹا، تمہاری آپا اور بہنوئی کب جا رہے ہیں؟ انہوں نے جیسے جان بوجھ کر بات بدل دی تھی، لیکن ماں کے اس انداز پر سارا کچھ حیران پریشان سی انہیں تکنے لگی تھی۔ جی آنٹی، آج شام کی فلائٹ ہے ان کی، میں ابھی آپ سے اجازت لینے ہی آیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رخصت کر کے پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ واقعی میرے لیے یہ لمحات بہت اداس اور عجیب تکلیف دہ سے ہیں، کیونکہ ماں کے مرنے کے بعد میری بہن نے ہی مجھے ماں بن کر پالا ہے۔ اپنی شادی تک تو انہوں نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، لیکن شادی کے بعد بھی وہ ہر ممکن کوشش کرتی رہیں کہ ہر لمحے مجھے اپنے ساتھ کا احساس دلاتی رہیں۔ یوں برسوں پرانا ساتھ آج چھوٹ رہا ہے۔ وہ اداس لہجے میں دل کی بات شگفتہ بیگم کو بتانے لگا تو وہ بھی اس کی آنکھوں میں اداسی کے گہرے سائے دیکھ کر افسردہ سی ہو گئی تھی، جبکہ سارا لاپرواہی سے بیٹھی پاؤں ہلا رہی تھی۔ وہ جانے لگا تو شگفتہ بیگم نے چونک کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ سارا، تم نہیں جا رہی ولید کے ساتھ اس کی آپا کو چھوڑنے؟ ان کی تنبیہ آمیز نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں ماما آپ کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر؟ وہ حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں اب بہت بہتر ہوں اور میرا خیال رکھنے والے بھی یہاں بہت ہیں۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، اور دیکھو اچھے سے تیار ہو کر جانا۔ تمہارا سارا سامان گھر میں پیک پڑا تھا، وہ میں نے چاچا سے کہہ کر بھجوا دیا ہے۔ پہلے تم ولید کے ساتھ اپنے گھر جاؤ، پھر وہاں سے تیار ہو کر اس کی آپا کی طرف جاؤ۔ بہت بولنے سے ان کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی تھی، لیکن انہوں نے اپنی آواز کی نکاہت بیٹی سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ان کی طبیعت دیکھ کر ولید کے ساتھ نہیں جائے گی، اور اب وہ دل سے یہ چاہتی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نکاح کے بعد وہ دونوں ہاسپٹل میں ہی تھے اور ان کو تنہائی میں وقت گزارنے کا موقع بالکل نہیں ملا تھا۔ ہوش میں آتے ہی ان کو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ سارا اور ولید اکٹھے وقت گزاریں، اور آج تو ولید کو کسی ہمدرد، کسی ساتھی کی بہت ضرورت تھی۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ آنے والے وقت کے خوف سے وہ یوں سہما ہوا ہے جیسے کوئی ننھا سا بچہ پہلی بار ماں سے دوری پر سہم جاتا ہے۔ سارا نے ماں کے چہرے کو بغور دیکھا، اور وہ ان کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ چکی تھی کہ اگر اب اس نے ولید کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو وہ برا مان جائیں گی، اس لیے بادل نخواستہ وہ ولید حسن کے پیچھے سر جھکائے چل پڑی۔ پہلے تو اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسے الجھن ہو رہی تھی، پھر جانے کیا سوچ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، مگر چہرے پر سے صاف پڑھا جا سکتا تھا کہ اسے ولید حسن کے پہلو میں بیٹھنا قطعی اچھا نہیں لگ رہا۔ ولید نے بھی اسے یوں منہ بنا کر آگے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جیسے کہہ رہا ہو، یہ کیا مصیبت ہے، ساری پرائیویسی ڈسٹرب کر دی اس لڑکی نے۔ وہ بھی اس کے تاثرات دیکھ کر جیسے تپ سی گئی۔ مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے آپ کی اس کھٹارا کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا، اس نے اچھی خاصی گاڑی کو کھٹارا کہہ دیا، اس لیے آگے آ کر بیٹھ گئی کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو ڈرائیور سمجھ رہی ہوں۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ کوئی عقل کا اندھا ہی آپ جیسے بندے کو ڈرائیور رکھے گا؟ آخر ڈرائیور رکھتے ہوئے بھی سمجھدار لوگ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہ اسے گھورے جا رہی تھی، مثلاً عقل، شکل، تجربہ، عمر، اخلاق و کردار وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کی جلی کٹی باتیں سن کر لحاظ نہیں کیا کرتا تھا۔ سمجھدار لوگ، ہاں ہاں مس سارا عزیز خان، آپ نے شاید سمجھدار لوگوں کا صرف نام ہی سن رکھا ہے، دیکھے نہیں ہوں گے کبھی۔ طنز بھرے انداز میں وہ بولا تو سارا کو آگ لگ گئی۔ سوری مسٹر آئیں بائیں شائیں، میرے گھر میں جگہ جگہ آئینے لگے ہوئے ہیں جن میں میں روز اپنی شکل دیکھتی ہوں۔ وہ بڑی شان سے گردن اکڑائے کہہ رہی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ قسم سے آپ کا بھی بڑا جگرا ہے، آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ اتنی باہمت ہیں۔ ایسا منہ اگر میرا ہوتا تو میں آئینوں سے ڈرتا رہتا، بلکہ یہ آپ کی ہی ہمت ہے کہ گھر میں آئینے لگا رکھی ہیں، ورنہ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو گھر کے سارے آئینے توڑ تاڑ کر پھینک دیتا۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے گھورنے لگی۔ ایسا منہ، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کوئی چڑیل ہوں، کوئی ڈائن ہوں، کوئی بدروح ہوں؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا گیا اور ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے بے ساختہ اسے خوفزدہ انداز میں دیکھا۔ ارے آپ نے تو اپنے تینوں نام بتا دیے، نمبر 1 چڑیل، پیدائشی نام، نمبر 2 ڈائن، نک نیم، اور خاندانی نام بھی، مطلب پچھل پیری۔ وہ اسے گھورتے ہوئے غصے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بھینچنے لگی، جیسے بمشکل اس کی گردن پکڑ کر خوب زور سے مروڑنے کی شدید خواہش کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کی جوابی خاموشی پر دل ہی دل میں حیران تھا، کیونکہ چند دنوں میں یہ تو جان ہی گیا تھا کہ وہ پٹر پٹر کرتی لڑکی کسی بات پہ چپ ہو جائے یہ ممکن نہیں تھا۔ چلو اترو، میرا گھر آ گیا ہے، وہ گاڑی کا دروازہ کھولے بیزار لہجے میں اسے باہر نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ سارا نے گاڑی سے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا۔
بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب بڑا سا لان نظر آ رہا تھا۔ خوبصورت رنگ برنگے پھولوں نے گھر کے داخلی راستے کو بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ لان کے اختتام پر طویل برآمدہ تھا جس میں خوبصورت 6 کرسیاں اور ایک میز تھی۔ سارا نے دیکھا لکڑی کے منقش صوفے برآمدے کی دیوار کے بالکل ساتھ رکھے گئے تھے اور ساتھ ہی خوبصورت سرخ گملے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے جن میں نازک انڈور پلانٹس اپنی خوبصورتی بکھیر رہے تھے۔ ماحول بہت تر و تازہ اور خوشگواری کا احساس لیے ہوئے تھا۔ برآمدے کے ستونوں کے ساتھ سبز بیلیں یوں لپٹی ہوئی تھیں جیسے ستونوں کا حصہ ہوں۔ برآمدے کا فرش دیکھنے والے کی فوری توجہ کھینچتا تھا۔ کالی اور سفید ٹائلز پالش شدہ تھی جو ہلکی ہلکی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے ہو کر لاؤنج کے بھاری منقش دروازے کو ایک ٹک دیکھے گئی۔ بڑی نفیس نقاشی کی گئی تھی اس دروازے پر۔ سارا کو لگا جیسے کسی جادوئی محل کا دروازہ ہے جسے کھلچا سمسم سے ہی کھولا جا سکتا ہوگا، لیکن دروازے پر پہنچ کر اندازہ ہوا کہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ گھر میں داخل ہوئی تو ایک عجیب قسم کے احساس نے اس کے دل میں اداسی کی لہر سی دوڑا دی۔ ہائے ری میری قسمت، بھلا کوئی یوں رخصت ہوتا ہے میکے سے جیسے میں ہوئی، یا کوئی ایسے داخل ہوتا ہے سسرال میں جیسے میں داخل ہو رہی ہوں۔ بھلے یہ شادی میرے لیے بلکہ ہمارے لیے ایک جھوٹ، ایک سزا یا فقط مصلحت ہے، لیکن پھر بھی کوئی تو ہوتا جو دلہن کے چاہ پورے کرتا، رسمیں ہوتی۔ ہائے ڈراموں فلموں میں کیسے سینس دکھاتے ہیں اس لمحے کے۔ اس کی آنکھوں میں وہ سارے مناظر اپنی تمام تر رنگینی کے ساتھ جم سے گئے تھے جو وہ بڑی دلچسپی سے کچھ فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھا کرتی تھی۔ اس نے چشمے تصور سے دیکھا دلہن کے قدموں تلے سرخ پھولوں کا قالین سا بنایا جاتا جس پہ قدم رکھتی دلہن ایک شان بے نیازی سے دھیرے دھیرے چلتی اپنے بیڈ روم تک دلہے کا ہاتھ تھامے جاتی، جہاں بیڈ روم کے دروازے پر بہنیں بھابیاں منتظر کھڑی ہوتی کہ دلہا سے دروازے کی پہرہ داری کا نیک وصول کیا جائے۔ شاندار شخصیت کا مالک ہنسمکھ دلہا ایک ادا سے ڈیزائنر شیروانی کی جیب سے بٹوا نکالتا اور بہنوں بھابیوں کو تھما کر رستہ صاف کرتا یہ کہتے ہوئے کہ آج تو کوئی ہم سے سب کچھ بھی مانگ لے ہم دینے کو تیار ہیں، کیونکہ آج مرادوں بھری رات ہے، آج دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ تو چند پیسے ہیں، یہ تو میری دلہن کا صدقہ ہے۔ بہنیں بھابیاں شور مچانے لگتی اور دلہا دلہن کا ہاتھ پکڑے بعض اوقات گود میں اٹھائے بیڈ روم میں آ جاتا۔ ابھی وہ تصورات کے حسین محل کی چار دیواری میں ہی گھوم رہی تھی کہ اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ ارے ارے اس بیچاری نابینا کو کیوں لے آئے گھر میں؟ وہ سوچوں میں کھوئی سیدھی زیتون خالہ سے ٹکرا گئی تھی جو اسے اندھا سمجھنے میں حق بجانب تھی، کیونکہ اتنی بھاری بھرکم خالہ کمزور نظر والوں کو بھی صاف نظر آ جاتی تھی۔ وہ ہمدردی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری زیتون خالہ، یہ اندھی نہیں ہے بلکہ آنکھ والی اندھی ہے، بس دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو جائے، ورنہ تو نہیں لگ رہا کہ کچھ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ ہے وہ نایاب تحفہ جو میری آپا نے مجھے دیا ہے، جانے کس جرم کی سزا ہے یہ لڑکی۔ وہ آخری جملہ ہونٹوں میں ہی بڑبڑانے لگا تھا۔ زیتون خالہ کے کان ذرا بھاری تھے لیکن اس کے کان تو خوب تیز تھے۔ وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر چھت کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ارے بٹیا، تم دلہن ہو ولید بیٹے کی؟ وہ شاید انہی کی منتظر تھی۔ بٹیا بیچاری چند گھنٹوں میں نکلنے والی ہیں، ابھی بھی کاموں میں الجھی ہوئی ہیں، لیکن مجھے 3 بار فون کر چکی کہ ولید میاں کا بیڈ روم سجاؤں، دلہن کا استقبال کروں اور اسے کمی نہ محسوس ہونے دوں کہ وہ گھر میں اکیلی ہے، کوئی عورت اس کے استقبال کے لیے نہیں ہے۔ بس اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ہونا لکھا تھا، ورنہ ہماری بٹیا کو بہت شوق تھا کہ خوب دھوم دھام سے شادی کریں گی ولید بیٹے کی۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آؤ بٹیا، تمہیں تمہاری جنت کی سیر کراؤں۔ ہمارے ہاں بابل کا انگنا نہیں بلکہ شوہر کا گھر ہی عورت کی جنت مانا جاتا ہے۔ اللہ تمہاری یہ خوبصورت جنت آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ وہ اس کا سر چوم کر بولی۔ زیتون خالہ اسے لیے سارا گھر دکھانے لگیں۔ وہ بھی شوق سے ہر چیز دیکھتے ہوئے مختلف سوالات بھی کرتی جا رہی تھی، جس کے مطابق کچھ آپا نے اور کچھ ولید حسن نے خود اس گھر کو سجایا سنوارا تھا۔ وہ اسے لیے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو ولید حسن بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا، جبکہ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی خوبصورت تازہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تو اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ پھولوں کا بڑا سا گلدستہ سائڈ ٹیبل پر بڑی نفاست اور سلیقے سے خوبصورت نازک اور نفیس گلدان میں سجا ہوا تھا۔ بٹیا شرمندہ ہوں کہ تمہارے استقبال کے لیے اسے زیادہ نہ کر سکی، موقع ہی ایسا ہے، اور دوسرا یہ بابو بھی لاپرواہ ہے، اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ کئی بار فون کر کے کہا کہ دلہن کے استقبال کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہیں، گاڑی بھیج دو کہ ڈرائیور کے ساتھ بازار چلی جاؤں۔ اب ہڈیوں میں دم نہیں رہا، ورنہ اکیلی جان سب کچھ سنبھالتی تھی۔ وہ ہماری بٹیا تو اپنی الجھنوں سے باہر نہیں نکلتی کہ یہاں کے کام کیا دیکھے گی۔ اچھا میں بھی کہانی لے کر بیٹھ گئی، ایسا کرو کہ میں چائے لاتی ہوں، آپ کپڑے بدل لو جلدی سے۔ زیتون خالہ نے اسے پھولوں کی طرف متوجہ دیکھ کر پورا قصہ سنا دیا۔
خوب گزرے گی زیتون خالہ آپ دونوں کی۔ ہاں کبھی کبھی ایکسیڈنٹ کا خطرہ یا امکان بھی ضرور رہے گا، کیونکہ بریک دونوں کی زبانوں کے فیل ہیں، اور بریک فیل تو ٹکراؤ تو یقینی ہے۔ وہ لیٹے لیٹے طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ الٹے پڑے ولید حسن کی طرف ناگواری سے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، ہاں ایسے ہوتے ہیں جلے بھنے سے بابو کو کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہاتھ سے طنز کا۔ اس نے کمرے کی سیٹنگ دیکھی۔ سارا فرنیچر کالے رنگ کا تھا، چنیوٹی طرز کے منکش بیڈ اور ساتھ پڑی سائڈ ٹیبلز پر چھوٹی چھوٹی چیزیں، جس سے کمرہ گندا گندا لگ رہا تھا۔ ڈریسنگ اور واش روم ادھر ہیں، آپ کے کپڑے اور دیگر سامان بھی ادھر الماری میں ہے۔ اور سنیں، اپنا ٹاول یاد سے نکال لیں، میں اپنے ٹاول کے ساتھ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ کمرہ تو مجبوری میں شیئر کرنا پڑے گا، مگر بھول کر کبھی ٹاول شیئر نہیں کر سکتا۔ اس کا انداز جلانے والا تھا اور وہ حسب توقع بگڑ گئی اور تب کر جواباً بولی، میں بھی ایسے ہی ایک بنگلے سے آئی ہوں ولید حسن صاحب، کسی خانہ بدوشوں کی بستی سے نہیں آئی کہ مجھے ڈریسنگ اور واش روم کا پتہ نہ ہو، اور میرے سامان میں پورا ایک بیگ میرے ٹاولز کا پڑا ہے۔ میں فرش پہ پوچھا مارنے والے گندے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ بیڈ پہ اس کے پاؤں کے ساتھ ہی ایک مٹیالے سے رنگ کا پرانا تولیہ پڑا تھا، جو شاید سکھانے کے لیے پھیلا کر ڈالا گیا تھا۔ اس نے پاؤں سے تولیہ اٹھا کر اوپر کیا اور بغور اس کا معائنہ کرنے پر اسے احساس ہوا کہ واقعی وہ اسے فرش پہ مارنے والا پوچا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ چند منٹ بعد جب وہ نہا کر تیار ہوئی اور اس الٹے لیٹے ڈاکٹر پر ایک ناگواری سے بھرپور نظر ڈال کر یہ سوچتے ہوئے باہر نکلنے لگی کہ اس بندے کو کسی نے سونے کی تمیز بھی نہیں سکھائی، خود کو رنبیر کپور سمجھتا ہے، انوپم کھیر کہیں کا۔ آپا اپنے شوہر کے ساتھ ادھر سے ہی رخصت ہوں گی، ولید کا گھر ایئرپورٹ سے قریب تھا، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ادھر سے ہی نکلیں گے۔ بہت افسوس ہے مجھے کہ نہ تمہارے ارمان پورے کر سکی نہ اپنے۔ ولید کی شادی کو لے کر بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا، کیونکہ یہ سب نصیب کا لکھا تھا۔ اس بہانے ہمیں بھابھی کی شکل میں ایک چمکتا ہوا قیمتی ہیرا مل گیا ہے۔ ماشاء اللہ میری شہزادی کتنی سندر لگ رہی ہے۔ انہوں نے سارا کو بڑی محبت سے گلے لگاتے ہوئے تعریف کی، جو ولید حسن سے ہضم نہ ہو سکی۔ لمبے سفر پہ جا رہی ہیں میری پیاری آپا جان، یوں نہ کہیں گناہ گار ہوں گی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے بھیا، کہیں بہن کی متوقع جدائی نے تمہارے دماغ پہ تو اثر نہیں کر دیا؟ آپا نے افسوس بھری نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ ابھی آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولنے والا گناہ گاروں میں شامل ہوتا ہے۔ آپا نے اسے گھورا، جبکہ سارا پہلو بدل کر رہ گئی۔ سبز رنگ کے شیفون کے امبرائڈری والے سوٹ میں سبز سلک کے لیس لگے دوپٹے کے حالے میں اس کی اجلی رنگت اور چمکتی آنکھوں پہ اٹھتی گرتی پلکوں نے اسے عجیب سا حسن بخشا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی اورنج کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی، جس سے چہرہ کھل سا گیا تھا۔ زیتون خالہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مار رہی تھی کہ وہ خود کو بولنے سے باز نہ رکھ سکا۔ دیکھ لیں سارا، زیتون خالہ آپ کو دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہہ رہی ہیں، جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ اس کی بات سن کر زیتون خالہ، آپا اور سارا سبھی اسے گھورنے لگے، تو اس نے شرارت سے سر کھجانا شروع کر دیا۔ وقت رخصت وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اپنے آپ کو بالکل اس رات کی طرح اکیلا محسوس کر رہا تھا جب آپا رخصت ہو کر اپنے گھر گئی تھی۔ آپا بھی اس کے اندرونی جذبات سمجھ رہی تھی، اس کی ایک ایک ادا سے واقف تھیں وہ، لیکن ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھو سارا، میرے بھائی کا بہت خیال رکھنا ہے، اسے اپنے کھانے پینے کی بالکل فکر نہیں ہوتی، پورا دن بھوکا گزار دیتا ہے، آپا نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کے الفاظ سن کر سارا نے طنزیہ انداز میں اس کے سرخی مال چمکتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ چوڑا سینہ، مضبوط بازو اور اونچا لمبا قد۔ ہاں، یہ ہوا کھا کر ہی اتنے صحت مند ہے، تو کھا پی کر تو کپا ہی بن جائیں گے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی تو پاس کھڑے ولید حسن نے سن کر پھر سے سر کھجانا شروع کر دیا۔ آپا دعا کرنا کہ مجھے خدا آفتوں سے اور خوفناک بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آپ سب جانتے تو ہیں کہ مجھے چڑیلوں اور بلاؤں سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ سیدھا سارا کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور آپا، میں نے تو آپ کو بتایا نہیں، لیکن اسپتال میں ایک دن میں نے پچھل پیری بھی دیکھی تھی۔ میری بھولی آپا، آپ کو تو شاید پتہ نہ ہو، لیکن آج کل کی ماڈرن پچھل پیریاں ہاسپٹلز کے علاوہ ہوٹلز میں بھی نظر آتی ہیں، اور کسی خوبصورت سمارٹ لڑکے کو دیکھ کر تعلقات بنانے کے لیے ہاتھ میں چکن پیس اٹھائے اس کی ٹیبل پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپا، میرے اوپر کوئی دم پھونک کر جائیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے پچھل پیری میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ گاڑی میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اس کی باتیں سن کر آپا نے خوفزدہ انداز میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ آپ ہنس رہے ہیں اور ادھر میرا سانس رکا ہوا ہے۔ ایک ہی بھائی ہے میرا ساری دنیا میں، اس کے علاوہ میرا کوئی سگا رشتہ نہیں ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ لو سن لو ولید حسن، اب ہماری بیگم نے ہمیں سوتیلا شوہر کہہ دیا ہے۔ ارے یار بیگم، قسم سے میں آپ کا سگا شوہر ہوں، وہ شرارتی انداز میں بیوی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے تو سبھی مسکرا دیے۔
ولید حسن نے دیکھا اس کی باتوں کے رد عمل میں سارا کا منہ بنا ہوا تھا، لیکن اسے کون سی پرواہ تھی۔ وہ تو بہن کی جدائی کا ماتم اندر ہی اندر کرتے ہوئے اوپر سے مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ کر خود پہ ظلم، آپا رخصت ہوتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر روتے ہوئے بولی۔ رو لے بالکل ویسے ہی جیسے میں تمہیں چھوڑ کر رخصت ہوئی تھی تو پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ آج بھی رخصتی ہے بہن کی، تیرا رونا تو بنتا ہے۔ وہ ان سے لپٹا ہوا تھا، آنسو بمشکل روک رکھے تھے، جانتا تھا کہ وہ تو رو کر جی کا بوجھ ہلکا کر لے گا، لیکن بہن کو اس کے آنسو مہینوں اداس رکھیں گے۔ آپا سارا کو جاتے جاتے بھی گھر اور گھر والے کو سنبھالنے کی نصیحتیں کرتی رہیں۔ آپا پلیز میری مما کی صحت یابی کے لیے بہت سی دعائیں کیجیے گا، کیونکہ مسافروں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس نے درخواست کی تو وہ سارا کو گلے سے لگا کر پیار سے بولی، چندہ وہ مجھے بھی بہت عزیز ہیں، اور اب ہمارے جانے کے بعد تو تم اور شگفتہ آنٹی ہی ہو جو ولید کے لیے اہم ہو، ضروری ہو۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ واپسی کے سفر میں وہ بالکل خاموش تھا۔ سارا بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سی اجنبیت تھی جو اکیلے میں ان دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ جاتی تھی، جسے دونوں کی طرف سے خوب آؤ بھگت ملتی تھی۔ اس اجنبیت کو کوئی بھی درمیان سے اٹھانا نہیں چاہتا تھا، نہ سارا عزیز خان اور نہ ہی ڈاکٹر ولید حسن۔ ہاسپٹل جاتے ہیں، سارا نے باہر دیکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ جی وہیں جا رہے ہیں، آپ اگر چاہیں تو آنٹی کے پاس رک جائیں، میں بہت سخت تھکا ہوا ہوں، ان سے ملتا ہوں اور پھر گھر واپس آتا ہوں۔ اتنے دنوں سے میں ایک پل بھی سکون سے نہیں سویا۔ تھکن اس کی آواز سے بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے باہر دیکھتی رہی۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی وہ بولا، ایسا کریں آپ آنٹی کے روم کی طرف جائیں، میں ذرا ڈاکٹر نوفل سے مل کر آتا ہوں۔ اس کی سنجیدگی کے جواب میں سارا بھی خاموشی سے ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خدا کے لیے شگفتہ آپ مجھے دوبارہ اکیلے چھوڑ کر مت جانا۔ میں نے اتنے سال فقط تمہاری یادوں کے سہارے گزارے ہیں، اور اب میں سہاروں کے بغیر جینا چاہتا ہوں۔ وہ دبے پاؤں کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھول کر اندر داخل ہوئی تھی کہ دواؤں کے زیر اثر مما کہیں سو نہ رہی ہوں اور میری آمد سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اندر کا منظر اس کی ذات کو ٹکڑوں میں بدلنے والا ہے۔ وہ لمحہ شاید قیامت سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے بے ساختہ قریبی دیوار کا سہارا لیا۔ اس کے سر میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی نیک اور پارسا ماں، جن کے کردار کی گواہی سارا زمانہ دیتا تھا، بے وگی کے بعد کئی برسوں میں بھی انہوں نے اپنے کردار کو صاف شفاف آئینے جیسا رکھا تھا، اور اب اچانک ہی وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا اور کرچیوں میں بدل کر اس کی آنکھوں میں اس کے دل میں چبھ رہا تھا۔ اف میرے خدایا! اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں یوں تھام لیا تھا کہ جیسے نہیں تھامے گی تو سر پھٹ جائے گا۔ پلیز ابراہیم میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ہمیں اس حال میں دیکھ کر کسی بھی طرح کی غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور ایک جوان بیٹی کی ماں بھی۔ آپ اس معاشرے کے ایک ایسے مرد ہیں کہ چاہے کچھ بھی کر لے لیکن آپ پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، کیونکہ آپ مرد ہیں جبکہ میں ایک کمزور عورت ہوں۔ ہمیشہ سے ہر ستم میں نے سہا ہے، اب مزید مجھ میں ہمت نہیں کہ کوئی اور ستم سہ سکوں۔ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ رہی تھی، تمہارے حصے کے سارے درد میں بار بار تم سے مانگتا رہا، تمہارے جسم کے سارے کانٹے میں اپنی پلکوں سے چن کر تمہیں دوبارہ زندگی دینا چاہتا تھا، لیکن تم نے تو مجھے میرا قصور بھی نہیں بتایا اور سزا سنا دی، اور سزا بھی ایسی سنائی شگفتہ کہ جس کی کوئی مدت کوئی حد ہی نہیں تھی۔ عمر قید کی بھی ایک حد ہوتی ہے، حساب ہوتا ہے، لیکن میں برسوں سے ہر روز یہ سوچتا ہوں کہ شاید میری سزا کا یہ دن آخری دن ہو، لیکن وہ دن میری زندگی میں ابھی تک آیا ہی نہیں۔ میں بے قصور ہوں مگر پھر بھی سزاوار ہوں۔ سارا سب سن رہی تھی، اس کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ کئی سوالات تھے جو وہیں کھڑے کھڑے پل بھر میں اس کے ذہن میں پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ عاشقی معشوقی میرے باپ سے شادی سے پہلے کی ہے؟ ماما میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، آپ تو میرے لیے ایک آئیڈیل تھیں۔ کسی بھی بیٹی کے لیے یہ لمحہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے باپ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اپنے باپ کا بے قصور چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ ابراہیم پرانی باتوں کو بھول جائیں، جو ہوا اس کے پیچھے بہت سی ایسی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں جنہیں ہمیشہ چھپائے رکھنے کے لیے تائی جان نے مجھے آپ کی قسم دی تھی، اور اب برسوں بعد میں وہ قسم کیسے توڑ سکتی ہوں؟ اب مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھو گے کیونکہ میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ سارا نے دیکھا انہوں نے اپنا ہاتھ ڈاکٹر ابراہیم کے ہاتھ سے چھڑا لیا تھا۔ اسی لمحے کمرے میں پیچھے سے نرس کی آمد ہوئی تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سارا میری جان تم آ گئی ہو؟ شگفتہ عزیز خان کی متغیر شکل چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ان کے دل میں کوئی چور ضرور ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم بھی جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے سارا کی چبھتی ہوئی نظروں سے بچنے کے لیے فائل اٹھا کر اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ بیٹا اب آپ کی ماں کی طبیعت بہت اچھی ہے، انہوں نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔
یقیناً سر، جس مریضہ کے معالج آپ ہوں گے ان کی طبیعت ہر صورت میں ضرور سنبھلے گی۔ آپ جیسے مسیحا تو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے، اور پھر آپ جس طریقے سے ان کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، بار بار مما کو دیکھنے آتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے اور بھی کئی مریض یہاں پر موجود ہیں، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں اتنی عزت بخشی ہوئی ہے۔ اس کی باتوں کے پیچھے گہرا طنز چھپا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر ابراہیم نے یہ سب محسوس نہیں کیا، بلکہ وہ اسے سارا کی احسان مندی ہی سمجھ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، یہ تو میری ڈیوٹی ہے، میرا فرض ہے جو میں نبھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ بس دعا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ کو میری کوئی ادا پسند آ جائے اور میں اس کے ان بندوں میں شمار ہونے لگوں کہ جن کے دل کے سارے ارمان وہ پورے کر دیتا ہے۔ وہ کنکھیوں سے شگفتہ کو دیکھتے ہوئے بولے، تو سارا کا جی چاہا کہہ دے ڈاکٹر صاحب، دل کے ارمانوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب آپ ایک بیوہ عورت کے ساتھ ٹین ایجرز جیسا عشق کرتے اچھے نہیں لگیں گے۔ لیکن وہ ماں کو دیکھ کر چپ رہ گئی۔ ڈاکٹر ابراہیم چلے گئے۔ نرس نے شگفتہ بیگم کو انجیکشن لگایا اور جب وہ انہیں آرام کا کہہ کر نکل گئی تب سارا ان کے پاس بیٹھی انہیں بغور دیکھنے لگی۔ ولید کہاں ہے اور بہن کے جانے پہ بہت اداس ہوگا، تم اسے اکیلا نہ چھوڑتی، وہ نقاہت زدہ آواز میں بولتی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والے بولتے منظر نے اسے سر سے پاؤں تک بدل ڈالا تھا، جیسے بادل کا ایک ٹکڑا سورج کے مقابل ٹھہر جانے سے پل بھر میں سارا منظر بدل دیتا ہے۔ چمکتی دھوپ کی روشنی یکدم گہرے سائے کا روپ دھار لیتی ہے۔ کبھی کبھی یہ منظر اچھا لگتا ہے جب گرم جلتی دوپہروں میں سورج روشنی کے ساتھ ساتھ تپش اور بلا کی حدت دے رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ منظر بہت برا بھی لگتا ہے جب سرد برفیلی صبح سورج کی طرف ذرا سی تپش کے لیے پر امید بھری نظروں اور ٹھنڈے یک ہاتھوں کو مل کر دیکھتے ہوئے اچانک صبح کے نئے نویلے سورج کا بدن بادل کا ایک ٹکڑا ڈھانپتا ہے، تب منظر کا یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگتا۔ اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو سارا؟ ماں نے اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں آج بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ گلے میں پھنسے آنسوؤں کے پھندے اور اسی پھندے سے اپنے گھٹتے ہوئے دم کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکی تھی۔ اسے رونے کا بہانہ ڈھونڈنے میں وقت لگتا تو شاید سانس نہ لے پاتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے بابا آج ہی مجھے چھوڑ کر گئے ہوں۔ ایک پل کے لیے بھی جو شخص آپ سے بے خبر نہ رہتا ہو، وہ یوں اچانک کسی اور جہان کے سفر پہ نکل جائے، بنا بتائے، بنا آپ سے اجازت لیے، بنا یہ سوچے کہ ان کے بغیر جینا، ان کے بغیر رہنے کی ہمت دوسرے میں ہے بھی یا نہیں۔ اس کے رونے سے ماں کو شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن شاید وہ اپنی تکلیف سے آگے نہ سوچنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اسی لیے ماں کے زرد چہرے پر پھیلتی درد کی نیلاہٹ اسے نظر نہ آ سکی۔ یہ کیا بے وقوفوں والی حرکت کر رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس وقت آنٹی کی حالت کیسی ہے اور یہ کتنی تکلیف اور اذیت میں ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک بیٹی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے تم انہیں تسلی دو، دلاسے سے درد کم کرو، تم ان کے سامنے ان کا ماتم کر رہی ہو جنہیں واپس لانا ممکن ہی نہیں۔ وہ حد درجہ غصے میں تھا۔ دیکھیے سارا، یہ جو آپ کے پاس ماں ہے نا، اس رشتے کے لیے بہت سے لوگ ترس رہے ہیں۔ اس رشتے کی قدر کریں، اس رشتے سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ ان سے پوچھیں جن کی مائیں انہیں دنیا کے اس میلے میں کھو جانے کے لیے اکیلا چھوڑ گئی ہیں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، وہ اسے ڈانٹ بھی رہا تھا اور سمجھا بھی رہا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری گڑیا، آج ولید بیٹے کو اکیلا نہ چھوڑنا، اس کے لیے آج کی رات بہت درد بھری رات ہوگی۔ اسے یہ احساس ہوگا کہ جیسے دوسری بار اس کی ماں اس سے دور ہوئی ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنے شوہر کو وقت دو، اسے خوش رکھو۔ شگفتہ بیگم نے آنکھیں موند لی تھی اور وہ نیم غنودگی میں ہی اسے سمجھا رہی تھی۔ شاید انجیکشن کا اثر تھا کہ اگلے ہی پل وہ سو چکی تھی۔ چلیں اٹھے، اب ان کو اکیلا چھوڑ دیں، انہیں آرام کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ صبح ہی جاگیں گی۔ ولید حسن کی بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ اکیلا؟ میں انہیں اکیلا چھوڑ بھی دوں تو مسٹر ولید حسن، آپ کے ڈاکٹر ابراہیم انہیں اکیلا چھوڑتے ہی نہیں۔ جب دیکھو میری مما کے سرہانے کھڑے ہیں، جیسے پورے ہاسپٹل میں بس یہی مریضاں ہوں۔ آپ ان سے کہیں کہ اور مریضوں کو بھی ان کی توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ ماں کے پاؤں پر چادر پھیلاتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر ولید حسن نے ایک پل کے لیے آنکھیں چرا لی تھی۔ ہاں تو اس میں غصہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ ماشاءاللہ آنٹی اتنی خوبصورت اور پروکار شخصیت کی مالکہ لگتی ہیں، لگتی ہی نہیں کہ جوان بیٹی کی ماں ہے۔ کوئی بھی انہیں دیکھ کر ان سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کا ان سے متاثر ہونا کوئی انوکھی بات تو نہیں۔ قسم سے آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ وہ اپنی دھن میں بولے گیا، شاید یہ بات کر کے وہ اس کے تاثرات دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ غصے میں پلٹی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مسٹر ولید حسن، آپ کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ وہ اگر زندہ ہوتی تو میں آپ سے پوچھتی، کیونکہ ہر اولاد کی طرح مجھے بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے علاوہ اور کسی کا نام بھی اچھا نہیں لگتا۔ آج تو آپ نے یہ فضول اور گھٹیا بات میرے سامنے کی ہے،
اس کے بعد اگر آپ نے یہ موضوع چھیڑا یا اس طرح کی کوئی اور بات کی تو مجھ سے برا کوئی اور نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ وہ اپنے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے انگلی اٹھا کر آئندہ کے لیے تنبیہ کر رہی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے محترمہ کہ میرے لیے اب بھی آپ سے برا اور کوئی نہیں ہے، اور مجھے آپ سے اسی بے وقوفی والے جواب کی ہی توقع تھی۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ آنٹی کے صحت یاب ہوتے ہی ان کے لیے ڈاکٹر ابراہیم کا پرپوزل بھیجیں گے۔ ہم سے مراد میں اور ڈاکٹر نوفل ہے۔ وہ اس کی بات سن کر حیرت اور صدمے بھری نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ یہ کیسا مذاق ہے ولید صاحب؟ اب کی بار وہ بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے کی بے بسی بھانپ کر ولید حسن اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ سوری مس سارا، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آنٹی کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ان کی یہ موذی بیماری ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جائے۔ اس کی بات سن کر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ابھی مما ٹھیک نہیں ہوئی؟ کیا اب بھی خطرے والی کوئی بات ہے؟ وہ اس سے آگے چل رہا تھا۔ سارا تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے؟ کہیں کینسر نے مما کے باقی جسم کو تو متاثر نہیں کر دیا؟ اس کا سوالیہ لہجہ خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ خدا نہ کرے اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شدید پریشانی کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹکھا رہی تھی۔ ان کا ایک ٹیسٹ ہو گیا ہے، انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کا رزلٹ آ جائے تو ہم اصل صورتحال جان پائیں گے۔ ان کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، آپ خوب دعا کریں کیونکہ بیٹیوں کی دعائیں تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ وہ بے خیالی میں اس کے پیچھے چلتی ہوئی گاڑی تک آ گئی تھی۔ آپ نے اگر گھر چلنا ہے تو میرے ساتھ چلیں، آنٹی کی بھی یہی خواہش ہے اور انہیں فی الحال کسی کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ وہ دواؤں کے زیر اثر اب سکون سے ہوں گی۔ وہ اس کی بات سن کر چند لمحے سوچتی رہی۔ مجھے پتا ہے اگر میں آج ہاسپٹل میں رک گئی تو مما خفا ہوں گی، لیکن مجھے آپ کے ساتھ بھی نہیں جانا۔ آپ ایسا کریں گے مجھے میرے گھر اتار دیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں لکھے سوال اور حیرت پڑھ کر بھی انجان بنی رہی۔ شیدہ گھر میں ہوگی اور مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں فجر کو بھی بلا لوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہی ہے۔ ولید حسن سمجھ گیا تھا کہ وہ ہر صورت میں اسے جان چھڑانا چاہ رہی ہے اور کسی صورت بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ یہاں رہیں یا وہاں رہیں مجھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ولید نے بیزار لہجے میں کہا تو وہ اندر ہی اندر جل گئی، لیکن اب ہر بات پہ لڑائی لڑتے لڑتے تھک سی گئی تھی وہ، اس لیے چپ ہی رہی۔ گیٹ پر اسے اتار کر وہ باہر سے ہی واپس چلا گیا تھا کیونکہ سارا نے تکلفاً یا رسماً بھی اسے اندر آنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ بھی اس بد اخلاقی پر کڑتا ہوا چپ چاپ واپس چلا گیا تھا۔ مجھے بھلا اس معاشی مصیبت کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ناگواری سے اسے تیز قدموں سے چلتے ہوئے گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے ریشمی بالوں کی چوٹی کمر پر ہل رہی تھی۔